السلام علیکم لسنرز، پلیز 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 سبسکرائب مائی چینل۔ آج جو میں کمپلیٹ ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے نایاب ہیں ہم، جو کہ تحریر ہے آسیہ رزاقی کی۔ لیٹ سٹارٹ اٹ۔ بڑے زور کی بارش تھی، شام کا وقت تھا، لیکن کالی گھٹا نے ہر سمت اندھیرا پھیلا دیا تھا اور آبشار کی مانند برستی بارش۔ پھر تو بادل ٹکرائے، گرجے، چمکے، دھماکہ ہوا، نہ جانے کس بد نصیب پر بجلی گری ہو۔ چیخیں نکل گئیں عظمیٰ کی، جو تکیے میں سر گھسائے چہرہ چھپائے منہ اوندھا کیے چیخیں مار رہی تھی۔ کانوں میں انگلیاں ڈالے اماں نے عظمیٰ کو ڈانٹا۔ کیوں بدشگونی کر رہی ہے لڑکی؟ استغفار پڑھ، توبہ کر، اللہ محفوظ رکھے، نہ جانے یہ بجلی کہاں گری ہے۔ اچھا اب اٹھو عظمیٰ، چائے بنا کر لاؤ۔ الہی خیر، کیسا خوفناک دھماکہ تھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے۔ توبہ توبہ، اماں بھی طوفان آ رہا ہے، ڈر لگتا ہے مجھے بجلی سے۔ اوفو، کیا چمکتی ہے۔ اور ہاں، گھر کی جب بجلی چلی جائے تو اندھیرے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ چھوڑو یہ ڈرنا اور جاؤ جا کر چائے بناؤ۔ اماں معاف کرنے والی نہ تھیں، عظمیٰ میں انکار کی جرأت نہ تھی۔ ہائے، آج تو وہی کہاوت پوری ہو گئی کہ آندھی آئے یا طوفان، چائے بنے گی 4 بجے۔ اماں کو چائے کا انتظار پسند نہ تھا، وہ وقتی بہت پابند تھیں۔ عظمیٰ اٹھ گئی، کوئی چارہ نہ تھا، بارش کا زور بھی ٹوٹ گیا، شاید کہیں بجلی گرانا ہی اس طوفان کا سبب بنا۔ ہائے، جو بیچارے راستے میں تھے، نہ جانے کس طرح اپنے گھر پہنچے ہوں گے۔ اس کا ننھا سا کمزور دل بے چین ہو گیا۔ اسد بھائی بھی نہیں آئے۔ چلو وہ تو مرد ہیں، آ ہی جائیں گے، انہیں تو چائے کی زیادہ ہی طلب ہوتی ہے۔ خیر آ جائیں، خیر سے تو فٹافٹ بنا لوں گی۔ 2 مگ چائے سے لبالب بھرے نمکین بسکٹ ٹرے میں رکھ کر کمرے میں لے آئی۔ اری لڑکی، پانی پکا بھی تھا کہ کچے پانی میں پتی گھول کر لے آئی۔ اتنی جلدی تو پانی گرم بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اماں بھی کبھی کبھی اسے یوں مخاطب کرتیں جیسے وہ اناڑی ہو، کمتر ہو، پھوڑ ہو۔ اماں، یہاں لکڑی یا کوئلے یا مٹی کے تیل کا چولہا نہیں ہے، گیس ہے، اللہ کے فضل سے منٹ بھر میں پانی پک جاتا ہے۔ وہ بھلا چپ رہنے والی کب تھی؟ ایک ہی ہتھیار اس کے پاس تھا، زبان۔ پھر بھی اچھا، پی کر دیکھتی ہوں، اگر پانی کچا ہوا تو۔ عظمیٰ بندی، آج تیری خیر نہیں۔ عظمیٰ کو پھندا سا لگا، کھانس کر بولی، اماں بھی کیا سزا دیں گی، قتل کر دیں گی؟ توبہ ہے، لڑکی کی زبان کے آگے خندق ہے، بے سمجھے فضول بولتی ہے۔ دیکھ فون کر، یہ اسد کہاں رہ گیا۔ عظمیٰ فون کرنے لگی۔ شکر ہے چائے پر تبصرہ نہ ہوا۔ اسد دوست کے پاس رک گیا تھا، وہاں سے چل پڑا تھا، چند منٹ بعد پہنچ گیا۔ عظمیٰ اس کی چائے لینے چلی گئی۔ اسد، میں تمہاری بے ترتیب زندگی سے بہت تنگ ہوں، آنے کا وقت نہ جانے کا وقت، جب تک تم آ نہیں جاتے میرا دل پکڑ دھکڑ کرتا رہتا ہے۔ آج کا طوفان اور تمہارا انتظار۔ بیٹا، وقت کی قدر کرنا سیکھو، آخر اتنی دیر تک کیا کرتے رہے ہو باہر؟ گھر کا راستہ کھو جاتا ہے یا تم؟ 101 سوال کر دیے، کس کس کا جواب دوں؟ اچھا وہ چائے۔ عظمیٰ چائے لے آئی۔ اماں بھی نے پھر سوالات شروع کر دیے۔ اللہ رکھے، اب تم نوکری کرنے والے ہو گئے ہو، اب تو سنجیدہ ہو جاؤ۔ نوکری؟ وہ چلا اٹھا۔ اماں، آپ نے مجھے نوکر بنا دیا، ہائے یہ قدر ہے میری، اتنا اعلیٰ درجے کی میری جاب اور گھر میں میرے لیے نوکر کا خطاب، ہائے ہائے میں کہاں چلا جاؤں۔ چائے ایک گھونٹ میں ختم کی۔ اماں بھی چڑھ گئیں۔ یہ ہائے وائے چھوڑو اور شادی کی تیاری کرو، کہہ دیا ہے میں نے۔ شادی؟ عظمیٰ کی کوئی رشتہ ہے کیا؟ میں بھی تلاش کر رہا ہوں۔ چلو اچھا ہے خود ہی آ گیا۔ عظمیٰ کی فکر مت کرو، میں تمہاری شادی کی بات کر رہی ہوں۔ میری یعنی کہ میری شادی؟ ہاں ہاں ہاں، اچھا لطیفہ ہے۔ عظمیٰ، ایک پیالی چائے اور۔ عظمیٰ فوراً جا کر چائے لے آئی، کچے پکے پانی کی پرواہ کیے بغیر۔ آخر اندر اس قدر اہم اور سنسنی خیز مذاکرات ہو رہے تھے۔ ان مذاکرات میں عظمیٰ کا دخل نہ تھا، مگر لازم تھا سننا۔ بس کہہ دیا ہے میں نے، تیار ہو جاؤ، اور تم خود کسی لطیفے سے کم ہو کیا؟ نماز پڑھنے جا رہی ہوں، واپس آ کر جواب لوں گی۔ اور یہ جوتے کیچڑ بھر کر اندر لے آئے۔ اسد، کب سدھرو گے؟ لوگوں کے سامنے میری ناک کٹواؤ گے؟ غضب خدا کا، اتنے بڑے بڑے جوتے ہیں، سڑک کی ساری کیچڑ بھر کر میرے چمکتے فرش پر انڈیل دی۔ کیا پیدل مارچ کرتے دلدل سے گزر کر آئے ہو؟ اف خدا!
اماں خدا سب سمجھتا اور دیکھتا بھی ہے۔ آپ جائیں نماز کی تیاری کریں جس میں آپ کو 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ ہاں بھائی عظمیٰ آپا، کھانے کی کیا خبر ہے؟ آج کون سی بدمزہ ڈش نئے نام سے ہمارے سامنے پیش کی جائے گی؟ لذت کام و دہن کی خاطر وہ عظمیٰ سے مخاطب ہوا۔ عظمیٰ کھلکھلا کر ہنسی۔ آج کی ڈش کا نام ہے آلو گوشت، لوکی کا رائتا اور شلجم کے کباب۔ سبحان اللہ! اماں بھی زندہ باد! ان کے ذہن رسا کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ ماشاءاللہ! آلو گوشت، لوکی کا رائتا اور شلجم کے کباب، وہ بھی ہماری عظمیٰ کے ہاتھ کے بنے ہوئے، کیا قدر مشترک ہے! ایمان سے طبیعت صاف ہو گئی۔ اسد نے صوفے سے ٹیک لگا لی، مایوس صورت۔ اسی لیے اماں کو آپ کی شادی کا نادر و نایاب خیال سوجھ گیا۔ آنے والی کھانا تو مزیدار بنائے گی، کچھ سیکھ کر ہی آئے گی، اور اگر وہ بھی تمہاری شاگرد ہوئی تو چلو خیر، میں کھانا جیسا کھا لوں گا۔ اماں بھی نماز پڑھ کر آئیں تو دونوں بہن بھائی کو ٹی وی میں گم دیکھ کر خفا ہونے لگیں۔ تم لوگ کبھی اللہ کا نام بھی لے لیا کرو۔ یہ شیطانی چرغا تو جب چاہو بٹن دبایا، حاضر خدمت۔ عظمیٰ اٹھو، جا کر نماز پڑھو، اس کے بعد کھانا لاؤ، ورنہ تمہارا یہ آوارہ گرد بھائی چلا جائے گا اپنے دوستوں کی خدمت کرنے۔ کم بختی مارے سب کے سب انہی کے محتاج ہیں۔ ہائے اف افسوس! اماں بھی رحم کہیں نہیں جا رہا میں، تسلی کر لیں، آپ کی خدمت میں ہی حاضر رہوں گا۔ دوستوں کو نہ کوسیں، بیچارے معصوم، ان کا کوئی قصور نہیں، میں ہی بدبخت گھر سے بھاگتا ہوں۔ اچھا آپ آئیں، باتیں کرتے ہیں مزے مزے کی۔ عظمیٰ جاؤ، اچھے بچوں کی طرح نماز پڑھو، پھر کھانا لاؤ، میں سب کھا لوں گا۔ شلجم کا اچار، شلجم کے کوفتے، شلجم کے کباب، شلجم کی گلاب جامن، شلجم کا منو سلوا اور شلجم کا متنجن۔ جا میری پیاری بہن، شاباش! وہ بول رہا تھا اور عظمیٰ ہنسی سے بے تاب تھی۔ اماں بھی تھوڑی بھر شہادت کی انگلی رکھے اوئی اوئی کر رہی تھیں۔ ہر بار شلجم کی تکرار پر اوئی اوئی کا کیا مطلب ہے؟ اماں بھی یہی سب تو کھلاتی ہیں آپ بہانے بہانے سے، کیلشیم کی ضرورت، سبزی کی افادیت، وٹامن کے نام۔ بیٹا، ہر روز تو کوئی مرغا چرغا کھا نہیں سکتا، نہ بریانیاں ہی دم ہو سکتی ہیں، پھر کیا کھائے بندہ؟ ہائے ہاں! اسی لیے تو میں دوستوں کی آفر نہیں ٹھکراتا، تاکہ کہیں نہ کہیں چکن مل ہی جاتا ہے۔ توبہ کرو توبہ! شکر کر کے جو ملے کھا لینا چاہیے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ میں تو رزق دے رہا ہوں، بندہ منہ بنا رہا ہے، یہ کھانا ہے وہ نہیں کھانا۔ میں منہ نہیں بنا رہا، کہہ رہا ہوں سب کچھ کھا لوں گا۔ لوکی کا رائتا، لوکی کی بھجیا، لوکی کے پکوڑے، مگر کبھی کبھی مختلف ذائقے کو بھی دل چاہتا ہے منہ کا مزہ بدلنے کے لیے۔ اسی لیے شادی کا کہہ رہی ہوں، زندگی کا مزہ بدلے گا، گھر کا رنگ اور منہ کا مزہ بھی۔ تم کچھ کہو تو۔ اسد نے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی، اب وہ گونگا بن گیا تھا۔ اماں بھی نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے گردن موڑ لی اور تسبیح گھمانے لگیں۔ عظمیٰ جانے لگی باہر۔ اماں بھی نے اشارے سے پوچھا کدھر؟ لوکی کا حلوہ بنانے، وہ کھلکھلائی۔ ٹی وی کی آواز بہت ہلکی تھی، مگر تصویروں میں چمک زیادہ تھی۔ اماں بھی کو وہ رنگ برنگ چمک بھی گوارا نہ تھی، لہٰذا ٹی وی بند۔ 2 دن اسد نے گونگا بن کر گزار دیے، اشاروں کی زبان میں عظمیٰ سے ہی باتیں کرتا رہا، وہ کچھ سمجھے بغیر ہنسے جاتی۔ آخر تیسرے دن زبان کھولی۔ اسے کسی کوکنگ سینٹر میں داخل کریں تاکہ کچھ کھانا پکانا آ جائے، ورنہ کل کو سسرال جا کر آپ کو ہی بدنام کرے گی کہ ماں نے کچھ نہیں سکھایا۔ کم از کم نوڈلز ہی ابالنا سیکھ لے۔ بھائی نوڈلز ابالنا تو مشکل نہیں، مجھے آتا ہے، وہ احتجاجاً چلائی۔ نوڈلز ابال لیتی ہوں میں۔ ہاں، مگر گلانا بھول جاتی ہو، کچا میدا میرے معدے کو تباہ کر سکتا ہے۔ اوفو میرا پیٹ! اماں بھی بس بس، اب آپ فوراً بھائی کی شادی کریں، میرا بنایا ہوا تو انہیں کچھ پسند نہیں آتا۔ میں تو تمہاری ہمدردی میں کہہ رہا ہوں، کل جب سسرال جاؤ گی طعنے ہمیں ہی سننے پڑیں گے۔ عظمیٰ پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ احتجاجاً اس نے ناشتہ بنایا نہ کھانا۔ اسد آفس سے آ کر کمرے میں گھس گیا، رات کو بن ٹھن کر باہر نکلا اور دوست کے گھر محفل موسیقی میں شریک ہونے کا کہہ کر چلا گیا۔ صبح وہیں سے آفس چلا جاؤں گا، پھر رات میں کھانا کھا کر آؤں گا، جاتے جاتے اس نے کہا۔ اس کے جانے کے بعد عظمیٰ کی شامت آ گئی۔ اماں نے خوب اسے ڈانٹا پھٹکارا کہ اس کی فضول احمقانہ حرکت کی وجہ سے ان کا بچہ بھوکا پیاسا پھر رہا ہے، آفس کی محنت الگ۔ لو جی بھائی اور بھوکے
ناشتہ آفس میں اور کھانا ہوٹل زندہ باد۔ ان کے تو مزے ہو گئے جو چاہتے ہیں۔ میں بیچاری تو گیہوں کے ساتھ پسنے والا کیڑا ہوں، کل سی بھوکی بیٹھی ہوں۔ اماں بھی نے تو فریج سے نکال کر گرم کر کے کچھ نہ کچھ کھا لیا تھا، مگر عظمیٰ پر ضد سوار تھی، نہ پکایا نہ کھایا۔ یہ الگ بات کہ 2 ڈبے بسکٹ کے اور نمکوں کے پیکٹ چھپا کر اپنے کمرے میں لے گئی، انہی سے گزارا ہو رہا تھا بیچاری کا۔ اماں بھی کو اس پر ترس آ گیا، ہائے بیچاری بچی، دن بھر محنت کرتی ہے اور نخرے باز بھائی کو کچھ پسند نہیں آتا، گھر میں کوئی نوکر تک نہیں کہ مدد کر دے۔ نانی نے تیسری بار صوبیہ کو پکارا، وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو تکیہ دے مارا، پھر بھی کچھ سنوائی نہیں ہوئی تو ہاتھ بڑھا کر جھنجھوڑا، بچی اٹھ جاؤ، مجھ بوڑھی پر ترس کھا لے، میری ہڈیوں میں دم نہیں رہا کہ خود کچھ ناشتہ بنا لوں، کب سے جگا رہی ہوں۔ 9 بج گئے، 5 بجے سے ناشتے کا انتظار کر کر کے آنتیں بھی سوکھ گئی ہیں۔ صوبیہ نے انگڑائی کے لیے ہاتھ اونچے کیے، پھر نیچے کر لیے۔ نانی کے فرمودات: جوان بچیوں کو انگڑائی نہیں لینی چاہیے، شرم و حیا کے خلاف ہے۔ نشیلی آنکھوں سے نانی کو دیکھا، کب بوڑھی ہوئیں آپ؟ رات تک تو بھلی چنگی ہٹی کٹی چاقو چوبند ساٹھی پاٹھی تھیں۔ مذاق نہ کر، اٹھ جا میری چاندنی، کب سے جگا رہی ہوں، پہلے فجر کے لیے جگایا، نہیں اٹھی، صبح چائے کے لیے پکارا، نہیں جاگی، اب کیا بھوکا مارنے کا ارادہ ہے؟ ہائے ہائے، کہاں چلی جاؤں، کس سے کہوں، کوئی میرے بڑھاپے کی لاج رکھ لے۔ صوبیہ ہڑبڑا کر اٹھی، بس کریں نانی، یہ فریاد ماموں لوگوں کے لیے رہنے دیں، میں جو ہوں آپ کا برا بھلا سننے کے لیے لاتی ہوں بھرپور ناشتہ۔ یہ بھرپور ناشتہ کیا ہوتا ہے جو رات بلکہ صبح فجر کے بعد سے 9 بجے تک کی بھوکی آنتوں کی دادرسی کر سکے؟ چھلانگ لگا کر نانی کے اوپر سے نیچے کودی اور کسی چھلاوے کی مانند کمرے سے باہر۔ نانی کی چیخ سنی نہیں، جو اپنے منحنی وجود کی خیر مناتی ہوئی بے ساختہ ہچی اٹھی تھیں۔ لونڈا بیگ کوئی لڑکیوں والی نزاکت نہیں، منہ ہاتھ دھوئے بغیر باسی ہاتھوں سے ناشتہ بنا لائے گی۔ جتنی دیر بڑبڑائیں اتنی دیر میں ناشتہ تیار تھا۔ وہ بغور معائنہ کرنے لگیں، اس میں تو شک نہیں، جیسی وہ چھلاوا تھی ویسا ہی ہر کام تیز رفتاری سے کرتی، بٹس اسکیم پر بھی عمل کرتی۔ گرم تازہ شامی کباب کیچپ کے ساتھ بن میں رکھ کر برگر بنا لائی تھی، گرم گرم چائے اتنی جلدی کیسے بنا لیے؟ صوبیہ تو مجھے حیران کر دیتی ہے، اور یہ کباب کون سے ہیں، کہاں سے آئے؟ حیران نہ ہوں، کباب میں نے بنائے ہیں، بذات خود، بدست خود، یقین کریں۔ اف بھئی، کل آپ کے لیے جو یخنی بنائی تھی اس کی بوٹیاں پرسوں کی چنے کی دال خشک کر کے ملا کر پیس لیں، انڈے میں مطلب انڈا پھیٹ کر اس میں کباب ڈبو کر مل لی، مکھن کے ساتھ کیچپ اور کباب بن موجود، برگر تیار، کیسے لگے؟ پرامید نظروں سے نانی کو دیکھا، اچھے ہیں میری کارگزار بیٹی، شاباش۔ نانی دعا بھی تو دیں کہ نصیب اچھا ہو، سسرال قدردان ہو۔ صوبیہ، انہوں نے تنبیہاً کہا، پل میں گڑ اور پل میں مٹی ایک کر دیتی ہو، لڑکی ذات ایسی بے دھڑک، شرم نہیں آتی، دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ نصیب اچھا ہو تیرا، اور یہ بھی کہ دو نہائے پوتوں پلے، دولہا خوبصورت ہو، بڑی بڑی آنکھوں والے، کالے گھنے بالوں والا، نہ بہت گورا نہ بہت کالا، میرے اوپر عاشق ہو جائے۔ نانی نے سرہانے رکھی چھڑی اٹھائی اور اس کی پیٹھ پر جمائی، اچھل پڑی، کیا کر دیا اب؟ بے حیا، مجھے ہی بدنام کرے گی، لوگ لعب نہ دیں گے کہ لاڈوں میں لڑکی خراب کر دی، حیا شرم نہیں سکھائی، ایسی باتیں کون سکھاتا ہے بھلا، کہاں سے لا کر تھوڑی شرم اسے دے دوں؟ لو، سکھانے سے بھلا کیا آتا ہے، یہ تو دل کی آواز ہے نانی، بے حیائی کہاں سے آ گئی؟ اچھا، اب ہر کسی کے سامنے یہ ذکر نہ کرنا، مرد کی شکل کون دیکھتا ہے، بس کماؤ ہو، ہمیں تو ساری عمر شکل دیکھنا ہے، بس صورت ہو تو کمائی جائے بھاڑ میں۔ بڑبڑاتی کڑکڑاتی باہر نکل گئی، چائے کے برتن لے کر نانی سر تھام کر رہ گئی، الہی میری عزت رکھنا، یہ لڑکی مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گی، جانے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا کل کو، اپنی حرکتوں کی وجہ سے کہیں واپس ادھر ہی نہ آ جائے، کون برداشت کرے گا اس کی حرکتیں؟ پریشانی سے ان کے سر میں درد ہو گیا تھا۔ صوبیہ نڈر تھی، بے دھڑک، ڈر کا لفظ اس کی لغت میں نہ تھا، مقابلہ کرنا، لڑنا، زبان چلانا اس کی عادت تھی، منہ توڑ اور بے باک، بچپن میں ماں سے محروم ہو گئی، باپ نے دوسری شادی کر لی، صوبیہ کی دیکھ بھال کے لیے
یہ باپ کی محبت کی انتہا تھی کہ اس کی دوسری ماں نے صوبیہ کو سنبھالا، اپنی تمام عادتیں بھی اس کے ناپختہ ذہن میں انڈیل دیں۔ وہ جس طرح اپنی نندوں سے لڑتی، انہیں دھتکارتی، صوبیہ کھیل کھیل میں خوب نقل کرتی، ماں ہنس ہنس کر بے حال ہو جاتی۔ وہ تو مردوں سے بھی زیادہ زبان چلاتی، بلکہ ہاتھا پائی کو بھی برا نہ سمجھتی۔ ایک بار تو اس نے اپنے نندوئی کو ڈنڈا مار کر زخمی بھی کر دیا تھا، کہا کہ یہ بد نظر ہے، عورت پر ڈورے ڈالتا ہے اور اس کا گھر میں داخلہ بند۔ صوبیہ نے یہی دیکھا، یہی سیکھا۔ صوبیہ کے چھوٹے بھائی بہن بھی ماں سے تربیت لے رہے تھے۔ پھر اس کے ابا نے صوبیہ کو اس کی نانی کے پاس تربیت کے لیے بھیج دیا۔ کہا تو یہ کہ آپ کی خدمت کرے گی، مگر وہ اس سے ڈر گئے تھے۔ نانی نے دیکھا، بے محابہ کھاتی، ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتی، بات یوں کرتی جیسے لٹھ مار رہی ہو، خوب صحت مند، گوری چٹی موٹی تازی، ہر آئے گئے کو اپنی سبز آنکھوں سے گھورا کرتی۔ 3 سال میں نانی نے ڈانٹ ڈپٹ کر، پیار محبت سے مار پیٹ کر، سمجھا بجھا کر کچھ نہ کچھ انسان بنانے کی کوشش کی۔ قرآن شریف پڑھایا، نماز سکھائی، پکانے کا اسے خود بھی شوق تھا، کھانے کا بھی، ماں سے یہی سیکھا تھا۔ پہلے پہلے نانی کے پڑوسیوں میں لڑکوں سے دوستی کی، کرکٹ گلی ڈنڈا کھیلتی، گالی گلوچ کو برا نہ سمجھتی۔ پھر لڑکیوں سے بھی راہ رسم بڑھی، اب تو بہت انسانیت کے جون میں تھی۔ نانی چاہتی تھی کہ کسی طرح انسان بن جائے، اور وہ انسان بن گئی تھی۔ ٹی وی کے کوکنگ شو سے مختلف ملکوں کے کھانے بھی سیکھ لیے تھے، اور جب نانی نے کہا کیک بنانا آ ہی گیا ہے تو کبھی بنا کر کھلاؤ، کیک اوون میں بنتا ہے، وہ ہمارے ہاں نہیں ہے، اوون منگوا دیں، روز بنایا کروں گی۔ لو، میرے پاس اتنے پیسے بچتے ہی کم ہیں، کمیٹی ڈالوں گی، اگلے سال اوون آ جائے گا۔ سارے جہان میں لور لور پھرا کرتی تھی۔ ایک دن خبر لائی، پچھلی گلی میں جو خان صاحب ہیں وہ اپنا پرانا سامان فروخت کر رہے ہیں، اوون بھی چوتھائی قیمت پر مل رہا ہے، مگر اتنے پیسے بھی نہیں۔ نانی، ماموں لوگ آپ کو اتنے کم پیسے کیوں دیتے ہیں؟ خود تو عیش کر رہے ہیں، آپ نے بھی ان پر لاکھوں لٹا دیے۔ اور ہاں، ان سے کہیے نواسی آ گئی ہے، اس کا بھی خرچہ بھیجیں۔ نانی ہنس دیں۔ سچ تو ہے، 3 بیٹوں پر لاکھوں کروڑوں نہیں سب کچھ لٹا دیا، جسم اور جان کی ساری طاقت خرچ کر دی۔ جب کسی قابل ہو گئے، شادیاں کر کے ایک کینیڈا، ایک سعودیہ چلا گیا، تیسرے نے شادی نہیں کی، مگر کبھی امریکہ، کبھی انگلینڈ، کبھی چائنا، اور اب تو پاکستان میں ہی تھا، مگر گھر کا راستہ بھول چکا تھا۔ پتہ نہیں اولاد کی یادداشت اتنی کمزور کیوں ہوتی ہے۔ ماں باپ یاد رہتے ہیں، نہ گھر، نہ گھر کا وہ سکون جو ماں باپ ان کے لیے مہیا کرتے تھے۔ اور نانی کا تو یہ حال تھا کہ ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں اگر، کوئی وہاں، کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا۔ سب کہتے ہیں یہ بھی غنیمت جانو کہ ماں کے لیے اپنی کمائی سے رقم تو بھیج رہے ہیں، ورنہ دور بیٹھی تنہا ماں کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتی۔ چھوٹا بیٹا اکثر فون کرتا، نانی تو فون پر بات کرتے ہوئے روتی رہتی۔ صوبیہ ان کے درد کی ترجمانی کرتی۔ اس نے ہی ماموں سے اپنے لیے خرچ بڑھانے کے دکھڑے رو کر رقم بڑھانے کا تقاضا کیا۔ ماموں نے فوراً اس کے لیے منی آرڈر بھیجا۔ وہ مزدور کے سر پر اوون رکھ کر لے آئی، اسی مزدور سے اوون فٹ کروا لیا، بلکہ اسی سے کچن خوب رگڑوا کر دھلوایا، سلیب بھی چمکوا لیا، اور مزدوری میں پرانا چولہا اس کے حوالے کر دیا۔ نانی حق تک اس کی کارروائی دیکھتی رہیں، جو چاہتی کر لیتی، نڈر اتنی کہ رات میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ایک ڈنڈا لے کر گلی کے نکڑ سے سودا لے آتی۔ نانی کے منع کرنے پر ڈنڈا زور سے زمین پر مارتی، کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے تو آنکھیں نکال دوں گی، کمر پر ڈنڈا رسید کروں گی تو لمبا ہو جائے گا۔ راستہ چلتے ہوئے ڈنڈے کو لہراتی چلتی تھی۔ رات میں اچانک اٹھ کر دوپٹہ کمر سے کس کر ڈنڈا پکڑ کر باہر جانے لگتی۔ نانی پوچھتی کہاں چلی؟ نانی، صحن میں کوئی چور ہے، خبر لیتی ہوں جا کر۔ نانی خفا ہوتی، کوئی چور نہیں ہے، کالا موٹا بلّا ہے، دیوار سے کودا ہے، روز آتا ہے کھانے کی تلاش میں۔ لیکن اسے کسی چور کو ڈنڈا مار کر فرش چٹانے کا بہت شوق تھا۔ کھڑکی کے شیشوں سے سورج کی کرنوں نے اندر جھانکا، روشنی، تیز روشنی، کمرہ یکدم جگمگا گیا۔ اسد نے مڑ کر کھڑکی کی جانب دیکھا، سورج پوری توانائی کے ساتھ تابندگی پھیلا رہا تھا۔ کلمہ پڑھ کر انگڑائی لیتا اٹھ بیٹھا۔ چھٹی کا دن، کئی دن سے گھر میں خاصا سکون تھا۔ عظمیٰ کے ساتھ لڑائی ہوئی، نہ اماں بھی سے بحث۔ چھٹی کے دن ناشتہ خوب تگڑا ہوتا تھا، یہ اماں بھی کی مہربانی تھی۔ تیار ہو کر کھانے کے کمرے میں آیا،
حسب توقع زبردست قسم کا ناشتہ میز پر رکھا تھا۔ عظمیٰ ابھی کچن میں تھی۔ اماں خرامہ خرامہ ناشتے کے لیے آ رہی تھیں۔ اسد نے سلام کیا اور اپنی کرسی پر ڈٹ گیا۔ سرخ سرخ پنیر آملیٹ، سکے ہوئے توز اور زندہ باد پراٹھا۔ خوبصورت سی ٹکوزی کے اندر چینی کی چائے دانی میں خوشبودار گرم چائے۔ کچن سے خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ ابھی وہ زندہ باد پراٹھے آملیٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ عظمیٰ بیسن کا حلوہ لے کر آ گئی۔ آہا، آج یہ عظیم الشان دعوتی ناشتہ کس سلسلے کی کڑی ہے؟ یہ مہکتا ہوا حلوہ، زندہ باد پراٹھا، پیٹ بھر لیا جائے تو بٹاری کھولی جائے گی۔ عظمیٰ پراسرار لہجہ اختیار کر چکی تھی۔ اسد نے مزے سے ناشتہ کیا۔ کئی دن کے بعد بہت لطف آیا۔ پھر کرسی پر پڑے تولیے سے ہاتھ صاف کیے، منہ رگڑا اور مڑ کر اماں بھی کی جانب رخ کیا۔ جی تو پھر اماں بھی پٹاری کھولی جائے۔ انداز فاخرانہ اور شاہانہ تھے، گویا کہہ رہا ہو، کہو فریادی، ہم ہمتن گوش ہیں۔ اماں بھی نے اس سے بھی زیادہ شاہانہ انداز اختیار کیا۔ آخر ماں تھیں، 2 دن کی چھٹی لے لو، کل ہمیں شاہ آباد جانا ہے، تم اور میں۔ شاہ آباد؟ کیوں، وہاں کون ہے؟ کہتے کہتے یاد آیا، خالہ اماں، میری بہن، بھول گئے؟ ہاں، رشتے دار کب یاد رہتے ہیں تمہیں؟ ابھی تمہارے کسی دوست کے نانا دادا کا نام لیا ہوتا، فوراً اچک کر کھڑے ہو جاتے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے کہ جی حاضر سائیں۔ خیر، میں آپا سے ملنے جا رہی ہوں، صوبیہ کو بھی دیکھ لوں گی۔ حتمی اشارہ۔ کیا صوبیہ؟ وہ موٹی بھسلو؟ اماں بھی، اس میں دیکھنے والی کیا بات ہے؟ ہر طرف سے نظر آتی ہے، بلکہ نظر آتی ہی رہتی ہے، لاکھ آنکھیں چراؤ پھر بھی۔ چپ، تم نے جب دیکھا تھا وہ بچی تھی، 13-14 سال کی۔ اماں بھی، 13-14 سال کا پہلوان بچہ بھی پہلوان ہوتا ہے، باپ جتنا۔ ارے وہ تو ماں کے مرنے کے بعد بیچاری کو کوئی دیکھنے والا نہ تھا تو شتر بے مہار بنی ہوئی تھی۔ اب تو 3 سال سے آپا کے پاس ہے، سب کچھ سکھا دیا ہے اسے انہوں نے، بس یہی دیکھنا ہے، سلیقہ، طور طریقہ، مزاج۔ اماں بھی پہیلی بجھوا رہی تھیں۔ ہاں اماں بھی، اچھی لگے تو بات طے کر ہی آئیں۔ عظمیٰ نے پہیلی کی گرہ کھولی۔ کیا؟ اسد کرسی سے اچھلا۔ یہ طور طریقہ، مزاج، بات طے، کیا منصوبہ بندی ہے؟ کس لیے؟ تمہارے لیے۔ اماں بھی نے پٹاری کھولی۔ اماں بھی، وہ درد بھرے انداز میں مخاطب ہوا، فریادی، وہ بے ڈھنگی زبان دراز جنگلی لڑکی، برے نصیب پھوٹے، کیا میں اتنا گیا گزرا ہوں؟ کراہنے لگا۔ اوف، پاگل نہیں ہوں کہ خواہ تمہیں مصیبت میں ڈالوں، دیکھ کر پرکھ کر فیصلہ کروں گی۔ رحم رحم میرے آقا، وہ پھوڑ، بد اخلاق، کھاؤ پیر، بکر بکر، مولی گاجر چبائی جاتی ہے، کس کو پسند آ سکتی ہے؟ آنکھیں دیکھی ہیں، اف میرے اللہ، طوطے کی آنکھ جیسی رنگ بدلتی ہوئی۔ چپ رہو اور چلنے کی تیاری کرو۔ فریادی کی ایک نہ سنی گئی۔ عظمیٰ کو بھی لے چلیں، تابعداری بدرجہ مجبوری، شاید عظمیٰ کو وہ شاہکار پسند نہ آئے، کوئی ضرورت نہیں قافلہ لے کر جانے کی۔ حکم حاکم، مرگ مناجات، چھٹی ضائع ہو گئی، جلتے بھونتے رہنا تھا دن بھر۔ اسے بھی بھابھی پسند کرنے کا حق ہے، شاید کہہ کے اسے پسند نہ آئے پھر۔ اوف، موٹی بد زبان، ننگے پاؤں بدر بدر ادھر سے ادھر دوڑتی پھرتی، جیسے پیروں میں پہیے لگے ہوں، کون پسند کر سکتا ہے؟ اماں بھی کا فرمان۔ وہ تابعدار اگلے دن ہی شاہ آباد کے اس بڑے گیٹ کے سامنے کھڑا بیل بجا رہا تھا۔ اماں بھی ٹیکسی سے اتر کر ڈرائیور سے نپٹ رہی تھیں کہ ٹیکسی کو طیارہ بنا کر لایا تھا۔ اندر گھنٹی کے ساتھ بدتمیز سی آواز، حسب توقع۔ کون ہے؟ بے قرار روح، بے صبر، نام بتاؤ۔ اس نے بیل پر انگلی جما دی اور چلایا، دروازہ کھولو، ماسی بدتمیز۔ دانت پیسے تھے، کوئی ماسی یہاں نہیں ہے۔ اگلا در کھٹکھٹاؤ۔ اندر سے کڑکتی آواز سنائی دی، اندر بیگم صاحب سے کہو مہمان آئے ہیں۔ بڑے آئے کہیں کے مہمان؟ دیکھیں جی، ہمارے ہاں لاہور سے مہمان آنے والے ہیں، رشتے دار، اسی لیے ہم کسی سے نہیں ملیں گے۔ آپ کل آ جانا، ہم رشتے داروں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم بھی رشتے دار ہیں، لاہور سے آئے ہیں۔ کھٹاک سے دروازہ کھلا اور لے یہ کیا، جیسے روشنی کا فوارہ ابل پڑا ہو، چمکتا چاند چہرہ، بھورے بالوں کے ہالے میں روشن چراغ آنکھیں، سبز رنگ بدلتی آنکھوں کی جگمگاتی لو۔ کیا بدتمیزی ہے، کل آ جانا بل لے کر، آج ہمیں بہت کام ہے۔ ہٹو، اندر آنا ہے۔ ارے واہ، کہا ہے نا کل آ جانا۔ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟
شناخت بھی ہے کوئی؟ ہم آج کسی ایرے غیر نتو غیرے سے نہیں مل سکتے۔ ہم بھی لاہور سے آئے ہیں، رشتے دار ہیں جھوٹے۔ کہاں ہیں چھوٹی نانی؟ ڈنڈا دیکھ رہے ہو؟ سر پھاڑ دوں گی، اندر نہیں آنے دوں گی۔ اماں بھی ابھی پہلی سیڑھی پر تھیں، دیوار کا سہارا لے کر اوپر آ رہی تھی۔ اس نے کچھوے کے جیسے گردن باہر نکالی، پھر چھلانگ لگا کر نیچے کودی۔ اماں بھی کا ہاتھ پکڑ کر اندر اوپر لانے لگی۔ اوپر آ کر غصے سے اسد کو گھورا۔ اماں بھی دعاؤں کی تفصیل بیان کر رہی تھی۔ آخر اندر آنے کا اذن ملا۔ حسب توقع خالہ اماں اور اماں بھی آنسوؤں کے تبادلے کے ساتھ گلے مل رہی تھی۔ سلام، دعا، پیار، وہ تینوں کمرے میں بیٹھ گئے۔ چند منٹ بعد وہ چھلاوا صرف لڑکی ٹرے میں چائے لے آئی، کیک، فروٹ چاٹ، دہی بھلے۔ واہ، وہ تو بقول شخص سے ٹوٹ پڑا۔ بھوک کا بہانہ بھی تھا۔ چائے کے بعد تم آرام کر لو کا اشارہ پاتے ہی وہ دیوان پر ہی لیٹ گیا۔ وہ آئی اور کس پھرتی سے اس نے چائے کے برتن سمیٹے اور یہ جا وہ جا، پھر آئی پھر گئی۔ طوفان میل ادھر سے ادھر چمکتی چمکاتی نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ یقیناً پیروں میں پہیے فٹ ہیں۔ خالہ اماں، کیا آپ کے گھر میں رشتے داروں کے علاوہ لوگوں کا داخلہ بند ہے؟ نہیں تو میرے تو سب پڑوسی میرا خیال کرتے ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے سب کا، ورنہ میں یہاں اکیلی کیسے رہتی؟ لیکن آپ کی ماسی نے تو دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تھا، کہا کہ ہم ایرے غیر نتو غیروں سے آج نہیں مل سکتے، رشتے دار آنے والے ہیں۔ ارے بس، اس کے دماغ میں فطور ہے، میں جو بات کہہ دوں ایک بار، وہ اس کے لیے پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ خالہ ہنس کر کہنے لگیں، میں نے ہی کہا تھا کہ آج کسی کے لیے دروازہ نہ کھولنا۔ اصل میں بچوں والیاں آ جاتی ہیں، گھر میں شور ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ میں نے سوچا نفیسہ آنے والی ہے، دوسروں سے بچنے کا یہی طریقہ ہے۔ خالہ بتا رہی تھی، اماں بھی سن رہی تھیں۔ ماسی پر غور نہیں کیا؟ تو میں کیا بچے والی لگتا ہوں؟ وہ برا مان گیا۔ ارے اب کیا بتاؤں، جو دماغ میں سما جائے وہی کرتی ہے۔ اب تو بہت سنبھل گئی ہے، پہلے والی نہیں رہی۔ ارے اس کے باپ نے تو ایک لکڑی کا کندہ میرے حوالے کر دیا، اسے میں نے چھیل چھال کر کاٹ پیٹ کر سمجھ لو ایسا کر دیا کہ چار بندوں کے بیچ میں بیٹھے تو بندی لگے، بندر نہیں۔ اسے ہنسی آ گئی، پھر دونوں بہنیں نہ جانے کن کن رشتے داروں کا ذکر کرنے لگیں۔ وہ کچھ دیر بعد اٹھ کر باہر نکلا۔ ذہن میں تو سیلاب آیا ہوا تھا۔ کمر سے دوپٹہ باندھے، پائچے چڑھائے، پائپ کی موٹی پانی کی دھار اور ہاتھ میں جھاڑو لیے، سیلاب کو ادھر سے ادھر کر رہی تھی، ساتھ ہی گنگنا رہی تھی، بلکہ باقاعدہ گا رہی تھی۔ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، آبدہ پروین نہ ہو تو۔ گلابی پیروں پر پانی پڑتا اور آس پاس بلبلے بنتے پھوٹتے، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ اسد نے کھنکار کر اپنی آمد کا اعلان کیا۔ وہ چونکی، پائپ پھینک کر جلدی سے دوپٹہ کھول کر وجود کو ڈھانپ لیا، پائچے نیچے کیے۔ میں ذرا باہر جانا چاہ رہا تھا، یہ فرش میرے جوتوں سے پھر گندا ہو جائے گا، اسی لیے۔ اسے جواب میں کہنا چاہیے تھا، آپ چلے جائیں، میں فرش دھو رہی ہوں، صاف ہو جائے گا۔ مگر نہ جی، اس نے کہا، چین نہیں ہے آپ کو؟ ذرا ٹھہر کر چلے جاتے، آئے کھایا پیا اور سفر کی سوجی۔ واہ جی، اسے غصہ آ گیا، چین تمہیں بھی نہیں ہے؟ فرش صاف ستھرا ہے، کیا ضرورت تھی پانی ضائع کرنے کی؟ وہ جواباً تلملائی، اچھا جی، گھر میرا ہے کہ آپ کا؟ روز دھوتی ہوں اسی لیے صاف رہتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا تم سے پانی مانگ کر پی لوں، تم دو گی یا خود تلاش کر لوں؟ ذرا صبر کریں، بجلی چلی گئی ہے، پانی ٹھنڈا نہیں ہے۔ ٹکا سا جواب، شاید ایسا ہی ہوتا ہو۔ تم برف نہیں جماتی؟ جماتی ہوں، اہم ضرورت یعنی آڑے وقتوں کے لیے بچا کر رکھتی ہوں۔ عجیب منطق تھی، آڑے وقتوں سے کیا مراد ہے؟ سوری، وہ اصل میں کسی خاص مہمان کے لیے جو اچانک آ جائے اور شربت پلانا پڑے تو۔ عجیب ہو، میں خود ہی تلاش کرتا ہوں۔ اس نے قدم بڑھائے، کچن میں پانی ملے گا؟ صبر کریں، لا دیتی ہوں۔ کچن میں مردوں کا داخلہ بند ہے، گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ یہاں کون مرد ہے جو کچن گڑبڑ کر دیتا ہے؟ ماموں، افسر ماموں آتے ہیں تو کبھی چائے بنا رہے ہیں تو کبھی کچھ، سب کچھ گڑبڑ کر دیتے ہیں، اسی لیے میں نے داخلہ بند کیا ہوا ہے۔ اندر جا کر پانی لے آئی۔ اسد پانی پی کر گھر سے باہر آ گیا۔ شاہ آباد چھوٹا سا قصبہ تھا، صاف ستھرائی سڑکیں اور پوپلار کے درختوں کی قطاریں۔ شام ہو گئی تھی، ہوا ٹھنڈی تھی، خوشگوار موسم تھا، چہل قدمی میں لطف آ رہا تھا۔ چند اور لوگ بھی جاگنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے، ایک دو سٹور بھی تھے قریب میں۔
اسٹور سے عظمیٰ کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدیں اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ ڈوبتے سورج کی سرخی آسمان سے زمین تک برس رہی تھی، فضا میں پھولوں کی مہک سی تھی اور سرخی نے ہر چیز کو رنگین بنا دیا تھا۔ آسمان پر اکا دکا بادلوں کے ٹکڑے تیرتے پھر رہے تھے، وہ بھی گلابی ہو گئے۔ طبیعت میں چونچال سی پیدا ہو گئی۔ عظمیٰ بھی آ جاتی، خوش ہوتی۔ گھر آ گیا، گیٹ بند، بیل بجائی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ مہمان۔ اس نے جواب دیا اور مسکرایا، مہمان تو ہمارے گھر پہلے سے آئے ہوئے ہیں، اپنا نام بتاؤ۔ اوفو، کیا ہر بار شناختی پریڈ کروانی پڑے گی؟ میں ہوں اسد۔ دروازہ کھٹ سے کھلا۔ شناخت تو ضروری ہے، سب کو پتہ ہے یہاں کوئی مرد نہیں ہے، کوئی بھی چور مہمان کے روپ میں آ سکتا ہے۔ اسد منہ بناتا اندر آ گیا۔ وہ کچن میں جا گھسی۔ اماں بھی ہنس رہی تھیں۔ اسد نے دیوان پر لیٹتے ہوئے کہا، اماں بھی، لگتا ہے خالہ اماں نے لطیفہ سنایا ہے۔ خالہ بھی ہنس پڑی۔ سنو ذرا اپنے بیٹے کی باتیں، لطیفے سنانے کی عمر ہے میری۔ اماں بھی نے پرشوق لہجے میں کہا، اچھا پھر اور بھی تو رشتہ آیا ہوگا، اتنی خوبصورت ہے۔ آتے ہیں، اس کو کب پسند آتے ہیں؟ صاف جواب دے دیتی ہے۔ ایک لڑکے کی تصویر آئی، اچھا خاندان تھا، عمر ذرا زیادہ تھی، دیکھ کر بولی، مونا متھا جن پہاڑوں لتھا، پل میں بیچارے کو جن بنا دیا۔ ایک دفعہ ایک خاتون آئیں، بیٹے کو بھی ساتھ لے آئیں۔ ان سے پوچھنے لگی، آپ کے گھر میں کتنے کمرے ہیں؟ انہوں نے کہا، 3 کمرے ہیں، ایک میں بڑا بیٹا بہو، ایک میں ہم میاں بیوی، تیسرا اس چھوٹے بیٹے کا ہے۔ تو کہنے لگی، پھر نانی کہاں رہیں گی؟ انہوں نے کہا، کون؟ بولی، یہ نانی، کیا میں نے اکیلی چھوڑ دوں گی؟ جہاں میں جاؤں گی وہاں یہ بھی رہیں گی۔ لو بوا، وہ تو اٹھ، یہ جا وہ جا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے لکڑی سے اس کی ٹھکائی کی، بھلا بتاؤ میں اس کے ساتھ کیوں رہوں گی؟ کبھی کہتی ہے اس لڑکے کی ٹانگیں چھوٹی ہیں، دھڑ بڑا ہے۔ اس کی اماں بھی پاموس مرغی جیسی ہیں، کسی کو سارس کسی کو بطخ کہہ کر نہ کر دیتی ہے۔ بتاؤ کہاں سے لاؤں اس کی پسند کا رشتہ؟ سب سے بڑی شرط تو یہ ہے کہ ساس نند اچھے مزاج کی ہوں، ہنسمکھ، خوش خلق، یہ ہنستی رہے۔ لو سنو ذرا۔ خالہ اماں کے چہرے پر مایوسی تھی۔ اماں بھی دوپٹے سے منہ دبائے ہنس رہی تھیں۔ آپا، اس سے پوچھتی ہی کیوں ہو؟ جو مناسب لگے رشتہ کر دو۔ آخر ہنسی روک کر مشورہ دیا۔ یہ دھمکی بھی دے چکی ہے، کہتی ہے پھر میں ابا کے گھر بھاگ جاؤں گی، ڈرتی رہتی ہوں کہ کہیں چلی نہ جائے۔ اب اس کی عادت ہو گئی ہے، سسرال جا کر جو گل کھلائے گی وہ الگ ڈراتے ہیں۔ اسد کو نیند آ گئی، باتوں میں دلچسپی جو نہ تھی، احمقانہ حرکتیں، فضول باتیں۔ لڑکی نامہ کب تک سنتا؟ نواسی نامہ نہ جانے کتنی دیر سویا۔ اماں بھی نے جگایا، رات ہو گئی تھی، کھانا کھا لو، پھر ساتھ والے کمرے میں جا کر سو جانا۔ کھانا میز پر تھا۔ یہ تو علم نہ ہوا کہ کیا کیا تھا، مگر جو کچھ تھا لذیذ شوق سے کھایا اور پھر ٹہلنے کے لیے صحن میں آ گیا۔ سوچ رہا تھا اماں بھی کو صوبیہ پسند نہیں آئی، تبھی مشورہ دے رہی تھیں کہ اسے پوچھے بغیر رشتہ کر دو۔ اسد کو بھی اس لڑکی میں حماقت کے جراثیم زیادہ نظر آئے۔ پسندیدہ تو کچھ نہ تھا، آخر وہ ہر رشتہ ریجیکٹ کیوں کر دیتی ہے؟ شاید اسے کوئی اور پسند ہو، خالہ اماں بیچاری سمجھ نہ پائی ہوں۔ کچن میں کٹر پٹر سن کر اس نے جھانکا، وہ برتن دھو رہی تھی۔ سنو اے لڑکی، کیا نام؟ صوبیہ ہے میرا نام۔ ہاں، اب کہو کیا بات ہے؟ سامنے والے کمرے میں سو جانا۔ پانی بھر کر جگ رکھ دیا ہے، چائے چاہیے کیا؟ نہیں بھئی، میں رات کو چائے نہیں پیتا، نیند بھاگ جاتی ہے، اسی لیے میں تو پیتی ہوں، نیند بھگانے کے لیے۔ عجیب پاگل لڑکی ہے۔ کیوں، رات میں تمہیں کشیدہ کاری کرنی ہوتی ہے یا یونیورسٹی کا کوئی اسائنمنٹ بنانا ہوتا ہے؟ نیند کیوں بھگاتی ہو؟ چوروں کو بھگانے کے لیے جاگتی ہوں، اگر کوئی چور آ جائے، مرد تو کوئی ہے نہیں۔ تم چوروں کے لیے کیوں جاگتی ہو؟ اس کا سر پھاڑوں گی اور کیا کروں گی؟ دیکھا ہے ڈنڈا، کیلیں لگوائی ہیں اس پر، سامنے ڈنڈا رکھا ہوا تھا، مہلک ہتھیار۔ چائے بن گئی تھی، اب کپ میں چھان کر چینی گھول رہی تھی۔ اسد کمرے میں آ گیا۔ اماں بھی اور خالہ اماں کی باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ رات بھر سلسلہ چلے گا، کہیں اماں بھی مارے ہمدردی کے رشتہ نہ دے دیں۔ کہا تو تھا کہ پسند آ گئی تو اسد سے پوچھ کے رشتہ دوں گی۔ رات بھر خواب میں چور آتے رہے جن کے وہ خود 1 کلو جڑے ڈنڈے سے سر پھاڑتا رہا۔ صبح آنکھ کھلی تو ہنسی آ گئی۔ واہ بھئی، کس قدر مضحکہ خیز خواب تھا۔
صبح سہانی تھی، ملکجا اندھیرا، ہلکی سی روشنی، سہانا موسم۔ نماز پڑھ کر صحن میں آ گیا، ٹھنڈا فرش، ٹھنڈی ہوا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر آئی۔ ہیں اتنے سویرے؟ وہ کچن میں جا گھسی۔ وہ بھی تجسس کے مارے پہنچ گیا۔ سنو، کیا تم باہر پہرا دیتی رہیں گیٹ پر؟ نہیں تو میں تو کچن کی سائیڈ میں گلی سے ٹماٹر اور پودینہ توڑ کر لائی ہوں، ہری مرچ بھی۔ وہ آنچل سے ٹماٹر اور پودینہ سلپ پر رکھ رہی تھی۔ سنو، اب تم شادی کیوں نہیں کرتی؟ میرا مطلب ہے، خالہ اماں بہت فکر مند ہیں، انہیں فکر کرنے کی عادت ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ جواب گول، تم کسی سے اگر کسی کو پسند کرتی ہو تو بتا دو، خالہ کی فکر ختم ہو۔ ان کی فکریں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میری شادی کی فکر، افسر ماموں کی شادی کی فکر، شادیاں ہو بھی جائیں تو دوسری فکریں پال لیتی ہیں، بہت محبت ہے انہیں فکروں سے۔ انڈے نکالے۔ تم کسی سے محبت کرتی ہو؟ ہاں۔ لمبی ہاں کی۔ ابا سے محبت، نانی سے اور چھوٹے بھائی حمزہ سے، اور نہیں یہ والی محبت نہیں، یعنی کسی لڑکے سے، یا لڑکا تمہیں چاہتا ہو تو؟ آئے تو ذرا سامنے، مکہ مار کر تھوبڑا سجا دوں گی۔ کسی کی مجال ہے، میری طرف دیکھے۔ سب جانتے ہیں مجھے اور میرے ڈنڈے کو، مگر میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ ہکلا کیا؟ آپ تو مہمان ہیں، اپنے ہیں۔ منہ ٹیڑھا کر کے مسکرائی۔ اب انڈے پھیٹ رہی تھی۔ وہ مایوس ہو کر اماں کے پاس آ گیا۔ وہ لوگ صبح کی چائے پی چکی تھیں، خالی مگ ابھی وہیں رکھے تھے۔ اماں بھی آج چلیں، کل آفس بھی تو جانا ہے۔ اے لو ابھی سے۔ خالہ اماں پان بنا رہی تھیں۔ ابھی تو ہماری باتیں ختم نہیں ہوئیں۔ آپا، بیٹی کو چھوڑ کر آئی ہوں، میں پھر آ جاؤں گی، اب تو راستہ دیکھ لیا ہے۔ اماں بھی بہن کا ہاتھ پکڑ کر لجاجت سے بولیں۔ خالہ اماں آبدیدہ ہو گئیں۔ ہاں بوا، سب سے مسئلے مسائل ہیں۔ اکیلی رہتی ہوں، کوئی اپنا آ جائے تو دل خوش ہو جاتا ہے، کس سے دل کی بات کروں، اللہ ہی سنتا ہے۔ آپا، ایسا کرو، افسر سے کہو یہیں تبادلہ کروا لے، یا تم ان کے پاس چلی جاؤ، جوان بچی کا ساتھ ہے، اسے تمہاری تنہائی کا بھی خیال نہیں، کیسی اولاد ہے آج کل کی۔ اماں بھی اپنے نام کیے تھیں، انہوں نے خالہ سے نمبر لے کر افسر کو فون کیا، خوب شرمندہ کیا۔ ماں کی تنہائی، بڑھاپا، اولاد کے فرائض، دونوں بہنوں نے بات کی، وہ نہ جانے کیا کہہ رہا ہوگا، پھر فون بند کر کے اسی کا تذکرہ ہوتا رہا۔ جتنی دیر بات ہوئی، صوبیہ کمر پر ہاتھ رکھے سنتری کی طرح تعینات رہی۔ پھر خالہ اماں نے ڈانٹا، ناشتہ یاد دلایا تو وہاں سے ہٹی۔ کتنا منع کرتی ہوں بڑوں کی باتیں نہ سنا کر، مگر مجال ہے ذرا سا اثر ہوا ہو۔ اب کرے دے گی، ماموں نے کیا کہا، کب آئیں گے، میرے لیے کیا لائیں گے۔ ناشتہ آ گیا، روغنی روٹی، آملیٹ اور دودھ پتی کی چائے۔ آملیٹ بہت لذیذ تھا، اماں بھی کو بہت مزہ آیا۔ صوبیہ کی تعریف کی، وہ شرمانے لگی۔ ایکٹنگ۔ یہ لوگ آج جا رہے ہیں، کھانے کا بندوبست کر لے یا بھوکے جائیں گے۔ نانی، کسی کو بھوکا جانے دیا کبھی؟ پکا رہی ہوں کشمیری ہریسہ۔ چھوٹی نانی، اب آپ کب آئیں گی؟ بہت سارے دن کے لیے آئیں، پھر تو مزہ بھی آئے۔ ابھی آئیں، ابھی چل دیں۔ ہوش میں لڑکی۔ چھوٹی نانی تمہاری سہیلی نہیں ہیں جو تمہیں مزہ آئے گا۔ ہاں عظمیٰ آ جاتی تو تمہیں سہیلی مل جاتی۔ دہی کا رائتہ بنا لینا اور پودینے کی چٹنی، سلاد۔ اچھا آپا، ابھی تو ناشتہ کیا ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ جلدی ہضم ہوگا، ہم کھانے سے پہلے ہی نکل جاتے تو اچھا تھا، بچی کو کھانے کا تردد نہ کرنا پڑتا۔ اماں بھی کو اس چھلاوے کی ہمدردی ہو رہی تھی۔ اسد کو خطرہ ہوا، کوئی بات تو اماں بھی نے خالہ سے، اوفو، صوبیہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ذرا بھی پسند نہ آئی۔ کوئی پوچھ لیتا کون سی حرکتیں تو بتا نہ پاتا۔ بیوی ذرا معقول ہو، تمیزدار، با اخلاق اور کم از کم پراسرار آنکھوں والی نہ ہو۔ سبز بڑی بڑی گھورتی آنکھیں۔ وہ خالہ اماں سے ان کے بیٹوں کے متعلق پوچھنے لگا۔ خالہ اماں بہت شوق سے اپنے پردیسی بیٹوں کے بارے میں بتا رہی تھیں، پوتے پوتیوں کی تصویریں دکھائیں۔ افسر نے ابھی شادی نہیں کی تھی، مگر خالہ اماں کی خواہش تھی کہ صوبیہ کے سسرال جانے سے پہلے افسر کی دلہن بھی آ جائے، مگر ماموں بھانجی دونوں کے دماغ عرش معلیٰ پر تھے، وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ کھانا آ گیا، اب وہ ہریسہ تھا یا مختلف چیزوں کی ملغوبہ، جو بھی تھا بے حد لذیذ، اس کے ساتھ رائتہ، چٹنی، کھیرے ٹماٹر کی سلاد، بہت لطف آیا۔
اماں بھی کا تو بس نہ چلا کہ صوبیہ کی تعریف کے ساتھ اس کی انگلیاں بھی چبا لیتی۔ آخر پرس میں سے 1000 کا نوٹ نکال کر اس کو دیا۔ انعام۔ وہ بہت شرمائی، گلابی رنگ گہرا سرخ ہو گیا، سبز آنکھیں بھوری ہو گئیں۔ اماں بھی سے لپٹ گئی، انہوں نے پیار کیا، دعائیں دیں، خوش نصیبی کی دعا کی، سر اٹھا کر بولی، چھوٹی نانی دودھو نہاؤ پھوتو پھلو والی دعا بھی دیں، مجھے اچھی لگتی ہے۔ اماں بھی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ خالہ اماں نے لکڑی کمر پر رسید کی۔ بے شرم احمق، بس میں انہیں الگ الگ سیٹ ملی۔ وہ پوچھ نہ سکا، مگر خطروں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ گھر آ کر بھی لیٹ گئیں، کچھ بولی نہیں۔ عظمیٰ کو فون کر دیا، وہ آ گئی۔ اسد نے بھی خاموشی اختیار کر لی، اگر ایسا ہوا وہ احتجاج کرے گا۔ رات گزری، صبح ناشتہ کر کے آفس چلا گیا۔ شام کو آیا تو گھر میں عجیب طرح کا شور شرابہ، لڑکیاں، رنگ برنگی لڑکیاں، ڈھولک گانے، بے سری آوازیں، اف اللہ، شور تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے جھلا کر اماں بھی سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھیں۔ ہنسی سے بے تاب، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر فون رکھ دیا۔ رونق لگا دی لڑکیوں نے، محبت بھرے لہجے میں بولی، ارے کسی سے کہو چاہے تو بنا لائے۔ توبہ، عظمیٰ کو ہوش ہی نہیں، ٹھہرو میں خود جاتی ہوں، کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ بھنا کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ رات تک ڈھولک ڈھمکتی رہی، لڑکیاں بے سری آوازوں سے کڑکتی رہیں۔ وہ تکیہ منہ کان پر رکھ کر لیٹ گیا۔ نیند آ گئی، جانے کون سا وقت تھا۔ عظمیٰ نے آ کر جگایا، بھائی اٹھو، کھانا کھا لو، بھلا یہ کوئی وقت ہے سونے کا؟ اور تم جو جمع غفیر جمع کر کے حلق پھاڑ رہی تھی، تھا کوئی وقت یا موقع؟ کھڑا ہو گیا، تھا نا آپ کی شادی کا موقع۔ وہ دھم سے بستر پر گرا، کیا مذاق ہے؟ کیسا موقع؟ ہاں تو اور کیا، ہم پاگل تو نہیں ہیں یوں ہی حلق پھاڑیں گے؟ سیدھی طرح بتاؤ، کس کی شادی؟ کیسی شادی؟ کس سے شادی؟ عظمیٰ سوچنے لگی، اداکاری؟ کسی کا تو پتہ نہیں، جب ہوگی تب پتہ چلے گا کس کی شادی کا جواب ہے۔ آپ کی؟ کس سے؟ اماں بھی سے پوچھیں۔ آنکھیں گھما رہی تھی، چلاک ہو۔ چپل پیروں میں اڑس کر باہر بھاگا۔ اماں بھی، اماں یہ عظمیٰ کیا کہہ رہی ہے؟ اماں بھی بھول بھن سے بولیں، اوئی مجھے کیا خبر، تم کو خبر ہوگی۔ گردن موڑ کر نہ جانے کیا دیکھنے لگی۔ کھانا کہاں ہے؟ بھوک سے مر رہا ہوں میں۔ وہ چنگھاڑا اور کرسی کو ٹھوکر ماری، جب کچھ بتانا نہ چاہیں یوں ہی گردن موڑ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ توبہ ہے بھائی، کھانے کے لیے ہی جگایا تھا، چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ بتاتی کیوں نہیں؟ کیوں سب کو جمع کر کے ادھم مچایا؟ بتایا تو ہے، اماں بھی نے کہا رونق لگاؤ، میں نے لگا لی۔ کوئی کچھ بتانے کے موڈ میں نہ تھا، جوش غیظ و غضب میں کچھ زیادہ کھا لیا، پھر بنایا۔ اوفو، کتنا مزمزہ کھانا بناتی ہو تم۔ بدمزہ تھا تو 3 روٹی کھا گئے۔ وہ حیران ہوئی، ہر لقمے پر امید کے ساتھ کہ شاید اب کچھ مزہ آئے۔ کھانا مزے کے لیے نہیں، ضرورت کے لیے کھاتے ہیں بھائی، انسان کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اوفو، یہ عظمیٰ کس قدر بولتی ہے۔ اور وہ صوبیہ کتنے مزے کا کھانا بناتی تھی۔ عظمیٰ کو چاہیے وہ صوبیہ سے سیکھ لے، مگر کیسے؟ میں نے آپا کو تمہارا رشتہ دیا تھا صوبیہ کے لیے، انہوں نے اقرار کر لیا۔ اماں بھی نے اس قدر محبت سے کہا کہ وہ چپ کا چپ رہ گیا، حواس غائب ہو گئے۔ وہ نیم پاگل، راتوں کو جاگ کر پہرا دینے والی، ڈنڈا بردار چوکیدار، کیا جوڑ ہے بھلا؟ مگر اماں، لوگ تو سنا ہے کہ… اس نے بھی اماں بھی کے انداز میں ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لڑکیوں کی تلاش میں جوتیاں گھسا دیتے ہیں، تب مطلب کی بہو ملتی ہے۔ آپ نے ایک گھر جا کر رشتہ دے دیا، مجھے تو کوئی خاص نہیں لگی، اور کوئی دیکھے۔ آخر کار وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ اماں بھی ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہی تھیں، تھوڑی پر انگلی رکھ کر گویا ہوئیں، یہ خاص سے کیا مراد ہے؟ جیسے ہم ہیں عام ویسے ہی میری پسند ہے۔ خاص لڑکی اڈاپٹڈ ہوتی ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہوگی، نخرے والی ہوگی، خود کو برتر، خاص ہمیں عام سمجھے گی۔ عظمیٰ کے جانے کے بعد گھر کو سنبھالنے کے لیے عظمیٰ جیسی ہی لڑکی ہونی چاہیے۔ اماں کی منطق نرالی تھی۔ عظمیٰ کہاں جا رہی ہے؟ کمال ہے، اسے کسی نے بتایا تک نہیں۔ وہ سسرال جائے گی، اس کی شادی کے بعد گھر کون سنبھالے گا؟ خاص لڑکی تو ہرگز نہیں کر سکے گی، تو ہمیں ملازمہ مل جائے گی۔ وہ اپنی پینٹ استری کر رہا تھا، زور زور سے۔ میں کیا ملازمہ ہوں بھائی؟ عظمیٰ کچن سے احتجاجاً چلائی، کہ میری جگہ دوسری ملازمہ آ جائے گی۔ اوہو، میں تو
اس ڈنڈا بردار لڑکی سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کمبخت اتنا جوش آیا کہ استری زمین پر جا گری۔ شاباش، توڑ دی استری، کوئی کام تم سے ہوتا نہیں، توڑ دی میری استری۔ معائنہ کر رہی تھیں تو میں کوئی درزی دھوبی ہوں، غلطی سے گر گئی، اب مجھے درزن دھوبن بنا دیا۔ بھائی میں تو روز کرتی ہوں آپ کے کپڑوں پر استری۔ وہ خاص الخاص تو ہرگز کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ عظمیٰ مقابلہ کرنے دو بدو کھڑی ہو گئی۔ ٹوٹ گیا ہینڈل، اندر کی مشینری کاہے کو بچی ہوگی؟ اماں بھی باقاعدہ تحقیق کر رہی تھیں۔ لے آؤں گا نئی، وہ بھنا کر پتلون اٹھا کر کمرے میں جانے لگا۔ ہاں، نئی ملازمہ آ جائے گی، نئی استری آ جائے گی، نیا چولہا آئے گا اور خاص الخاص دلہن آ جائے گی۔ گھر مگر پرانا ہی رہے گا۔ وہ تو یہاں رہنا پسند نہیں کریں گی، خاص لڑکی کو خاص گھر چاہیے۔ وہ چہل قدمی کے لیے باہر نکل گیا۔ زیادہ کھا لیا تھا، تن فن کرتا، قدم گنتا رہا۔ صبح بغیر ناشتہ کیے آفس چلا گیا۔ اماں بھی نے سور پھونکا، عید کے چاند شادی طے کر دی ہے۔ دھم دھم قدموں کی آواز دیر تک اماں بھی کے کانوں میں گونجتی رہی۔ اسے غصہ بہت آتا تھا۔ بے بسی کے عالم میں بچپن میں تو جب بس نہ چلتا رونے لگتا تھا، مگر اب غصہ آنے لگا تھا۔ پہلے اماں سمجھا لیا کرتی تھیں، بیٹا جو چیز ہمارے لیے اچھی نہیں وہ اللہ خود نہیں دیتا۔ اللہ تو اچھی سے اچھی چیز دینا چاہتا ہے، ہمیں اس چیز کا انتظار کرنا چاہیے، اچھے سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ اس انتظار کو صبر کہتے ہیں۔ صبر کرنے والے کو اللہ سب کچھ دیتا ہے۔ بچپن میں وہ ان کی بات مان لیتا تھا، اب اسے منوانے کے لیے دلیلیں دینا پڑتی تھیں، مگر وہ طبعاً فرما بردار تھا۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ اماں سب سے بڑھ کر اس کی خیر خواہ ہیں، دنیا میں ان سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ عظمیٰ کو فکر ہو گئی، اماں بھی بھائی بہت غصے میں ہیں، آپ نے ان سے پوچھے بغیر رشتہ کر دیا، پتہ نہیں بیچاری بھابھی کا کیا حشر کریں گے۔ کچھ نہیں ہوگا، یہ لسٹ دیکھ لو، رمضان کے لیے اور کیا چاہیے، جو کمی بیشی ہو وہ بتا دینا۔ عظمیٰ ان کی بنائی لسٹ دیکھنے لگی۔ کھجوریں کم ہیں، چاٹ مسالہ میں خود بنا لوں گی گھر میں، بیسن بڑھا دیں، تیل اچھا ہاں، ماش کی دال بڑھا دیں، چنے سفید اور کالے، دال چنا، املی بھی کم ہے، ڈھیر ساری چٹنی بنا کر رکھ لوں گی۔ اور یہ کیا لکھا ہے؟ جائفل جوتری، ان کا کیا ہوگا؟ اتنا مہنگا ہے، کیا کریں گے ان کا؟ قورمے پلاؤ کے لیے۔ کیا قورمہ پلاؤ؟ اماں افطاری کے ساتھ کھانا نہیں بناؤں گی، سارے محلے میں آپ افطاری بھیجتی ہیں، اس کے بعد پھر کھانا؟ جی نہیں، میں اتنی فالتو نہیں ہوں، جس دن کھانا بنانا ہوگا افطاری کی چھٹی، آنے دیں اپنی بہو کو، بنائے گی آپ کے شوق کا سامان، وہ سب کچھ بغیر کہے بنا لے گی، بہت کارگزار ہے، اس کے ہاتھ میں اتنا مزہ ہے کہ جی چاہتا ہے انگلیاں چاٹ لو۔ اماں پرشوق انداز میں بولی۔ انگلیاں کس کی، اس کی یا اپنی؟ ابکائی آ گئی۔ اس دن اس نے بہت دل لگا کر چکن پلاؤ بنایا، امید بھری نظروں سے بھائی کو دیکھا، وہ کھا رہا تھا مگر منہ سوجا ہوا تھا، ناگواری۔ بھائی کیا بات ہے، پلاؤ پسند نہیں آیا ہے؟ کچھ کہہ نہیں رہے؟ اچھا لگا کہ نہیں؟ وہ تعریف سننے کے لیے بےتاب تھی، مگر ادھر ایک خاموشی۔ ہاں بھائی، اب تو بھابھی کے ہاتھ کے کھانے کھا کر تعریف کریں گے، سنا ہے ان کے ہاتھ میں اتنا مزہ ہے، انگلیاں چاٹنے کو دل چاہتا ہے۔ یہ تم کو ہر وقت کھانے کی تعریف میں کیا ملتا ہے؟ کھا تو لیتا ہوں جو بھی ہو جیسا بھی ہو۔ چڑ گیا تھا اسی لیے کہ سنا ہے بھابھی بہت مزیدار کھانا بناتی ہیں، وہ اور بھی بہت کچھ بناتی ہے، مثلاً بیوقوف، احمق، ڈنڈے سے سر پھاڑنا، زبان چلانا۔ تو آپ نے مان لیا کہ صوبیہ ہی میری بھابھی بنے گی؟ عظمیٰ چٹکیاں بجانے لگی۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا جب وہ میری بھابھی کے روپ میں میرے سامنے ہوں گی۔ میرا نہ سوچنا، بھنا گیا، مجھے ایک بات بھی پسند نہیں، مگر اماں بھی کو پسند ہے تو بس پسند ہے، دے دیں گی میری قربانی اپنے خاندان کے لیے۔ اماں بھی کی غیر موجودگی میں کھل کر بول رہا تھا تلخی سے۔ بھائی، عظمیٰ متفکر ہو کر اسد کو دیکھنے لگی، لوگ تو بس ایک ہی چیز مانگتے ہیں، خوبصورتی، حسن و جمال، آپ کو بے مانگے بنا تردد سب کچھ مل رہا ہے، پھر بھی ناک چڑھا رہے ہیں۔ اماں کو بتا دیں کون سی لڑکی آپ نے پسند کی ہوئی ہے، آفس کی یا کالج کی؟ پاگل تو نہیں ہو گئیں، میں کیا لڑکیاں تاڑتا پھرتا ہوں؟ تو پھر مان لیں کہ بزرگوں کے تجربے غلط نہیں ہوتے، اماں بھی کے سارے فیصلے ہمارے حق میں بہتر ہی ہوتے ہیں، اماں بھی آپ کے لیے غلط کیوں کریں گی؟
ہمیشہ انہوں نے آپ کو ترجیح دی۔ اسد مسکرایا۔ سوچا اماں بھی غلط نہیں کر سکتی، وہ لڑکی تو سب کچھ کر سکتی ہے، غلط سلط الٹا سیدھا۔ ہمارے خاندان، ان کے لوگ اس کی حرکتوں کا مضحکہ اڑائیں گے، جاہل پینڈو کہیں گے، طرح طرح کے نام رکھیں گے۔ اماں بھی تو جواب نہیں دیں گی، ان لوگوں کے اعتراضات کا سامنا مجھے کرنا پڑے گا۔ میں کیا کہوں گا؟ یہی کہ ہاں، اس کی اوٹ پٹانگ حرکتیں، فضول احمقانہ باتیں مجھے پسند آ گئیں۔ ڈنڈا اٹھا کر گلی میں للکارتے ہوئے جانا، بے دھڑک دکان سے سودا خرید لانا، کوئی چھیڑنے کی کوشش کرے تو اس پر ڈنڈا کا وار کر کے سر پھاڑ دینا۔ ہاں جی، یہی بہادری مجھے متاثر کر گئی اور میں اس پر عاشق ہو گیا۔ سو جان سے کہنا تو پڑے گا، اماں بھی کب چاہیں گی کہ میں ذرا سا نکتہ اعتراض اٹھاؤں، اور وہ تائی جان، جن کو ہر بات اماں بھی کی غلط لگتی ہے، ان کے ہر قدم پر اعتراض، نکتہ چینی، اور ان کو جو اپنی ایجوکیٹڈ لڑکیوں پر فخر ہے، ہر آئے گئے کے سامنے بیٹیوں کی شاہانہ عادات کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتیں۔ خوبیوں سے لبریزاں ان کی بیٹیاں، فیشن جن کا اوڑھنا بچھونا ہے، وہ تقابلی جائزہ لیں گی تو میں کہاں کھڑا ملوں گا؟ نظروں نظروں سے پوچھیں گی، ارے یہ ہی رہ گئی تھی جاہل کم عقل، اپنی اوقات بھی کوئی۔ اماں بھی تو صفائیاں دیتی رہیں گی، مگر وہ کس کس کو بتائے گا؟ بے ماں کی ہے، ماں کی گود نصیب ہوئی نہ تربیت، باپ نے دوسری شادی کر کے اسے تنہا کر دیا، پھوپھی چچا کوئی نہیں تھا، کنبے میں رہنے کا سلیقہ نہیں آیا، خودرو پودے کی طرح بڑھتی گئی، نانی کے پاس بھی بڑے ہونے پر آئی۔ یہ سب کہانی وہ اماں بھی کی زبانی سنتا رہتا تھا، مگر یہ کہانی سنانے کے قابل نہ تھی، اور وہ پھپھو کی بیٹی مہرین عظمیٰ کا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ تو کسی کو کچھ بھی کہہ دیتی، کسی کی مجال نہ تھی اسے منع کرے، اب وہ جنگلی لڑکی کو تو پھر خوب ہی سنائے گی۔ اماں بھی کو یقین تھا وہ اسے بہت سکھا لیں گی اپنے مطابق، اور جسے اسد جنگلی پن کہتا ہے، وہ اس کی سادگی اور سچائی ہے۔ اس نے دنیا دیکھی ہی نہیں، بے حد معصوم اور مصفا ذہن ہے، اس کی معصومیت اور سادگی دیکھو۔ اماں بھی عظمیٰ کو خالہ اماں کے فون سننے کے بعد بتا رہی تھیں، جب میں وہاں سے گئی تو آپا سے پوچھنے لگی، چھوٹی نانی آ کر چلی گئیں، رشتہ نہیں دیا؟ آپا نے اسے بتایا نہ تھا افسر سے، اور اس کے باپ سے مشورہ کر کے جواب دینے کا کہا تھا مجھ سے، تو آپا خفا ہوئیں کہ اگر وہ تمہیں پسند کرتی تو رشتہ دیتی۔ تو بولی، مجھے تو وہ بہت پسند آئی ہیں، جب ماں اچھی ہو تو بیٹا خود بخود اچھا لگتا ہے۔ نانی، آپ نے بھی نہیں بتایا کہ میں ایسا کیا کروں جو وہ مجھے پسند کر لیں، یہ تو اس کے دل کی سچائی ہے، آپا نے بعد میں بتایا ہوگا۔ عظمیٰ کو افسوس تھا وہ بھی چلی جاتی، مگر اس دن اسد نے آفس سے آ کر دیکھا عظمیٰ کے ہاتھ میں کاغذ اور پین ہے۔ اماں بھی کچھ بولتی تھیں، وہ لکھتی جاتی تھی، شاید رمضان سے متعلق چیزیں۔ کندھے سے بیگ اتار کر وہ اماں کی نماز کی چوکی پر ڈھہ گیا، تھکن اتارنے کی کوشش۔ ہاں لکھو، افروز اور اس کی بیٹی، یہ ہوئے 2 لوگ، آسماں اس کا شوہر، یہ ہوئے 2 لوگ، اور تمہارے چچا کے جتنے لوگ ہیں۔ اچھا لکھ لیے؟ یہ کس سلسلے میں نام لکھے جا رہے ہیں؟ وہ چونکنا ہوا۔ بھائی، مہمانوں کی لسٹ ہے، اندازہ کرنا ہے کتنے لوگ ہوں گے ولیمے میں۔ اور اماں بھی، اچھا اٹھو عظمیٰ، تم چائے بنا لاؤ، پھر جب یاد آئے تو لکھواؤں گی۔ اماں بھی صریحاً ٹال رہی تھیں، بھائی ابھی سے تیاری کرنی ہے، عین وقت پر رشتہ داروں کو بلائیں تو وہ برا مانتے ہیں۔ کون سے رشتہ دار، کیسا بلانا؟ وہ بیٹھ گیا۔ ارے عظمیٰ چپ کرو، جا کر چائے بناؤ، تب تک میں اثر پڑھ لوں۔ وہ چوکی کی طرف آئیں، اسد کو اشارے سے اٹھنے کا کہا۔ عظمیٰ جا چکی تھی، وہ اماں کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ نماز سے فارغ ہوئیں تو تسبیح سنبھال لی۔ وہ دل میں اٹھتے سوالات کے بگولوں سے نبرد آزما تھا۔ عظمیٰ چائے لے آئی۔ چلو بھئی لوگو، آج اس کم ترین ناچیز کے ہاتھ کا بنا ہوا کیک کھا کر بتائیں کیسا بنا ہے، اسد نے کہا۔ اتنا منحنی کیک؟ ابھی تجرباتی پوزیشن میں ہے، سوچا بھائی بھابھی کے آنے سے پہلے سیکھ لوں، آخر مقابلہ کرنا ہے۔ کیسا ہے؟ کیک کم بسکٹ زیادہ؟ 2 in 1 میٹھا ہے؟ چائے پیتے ہوئے اس نے سرگوشی میں کہا، یہ لسٹ کس سلسلے کی کڑی ہے؟ آپ جناب کے ولیمے کی۔ عظمیٰ مطمئن تھی۔ اسد نے بیگ اٹھایا اور کمرے کے باہر سے ہی کہا، ولیمہ تو شادی کے بعد ہوتا ہے، ابھی تو دولہا راضی نہ دلہن حاضر۔ واہ بھئی واہ، عظمیٰ اسد کو بتا دو
دولہے کو راضی کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور دلہن بھی حاضر ہے۔ اماں بھی اسد سے ناراض ہوتی تو عظمیٰ کو ذریعہ بناتی تھیں گفتگو کا۔ عظمیٰ، دولہا کو راضی کر لو اور ولیمے کی لسٹ میں میرا نام بھی لکھ لو۔ بطور مہمان شریک ہو جاؤں گا اگر موجود ہوا تو، ورنہ پھر معذرت، عید کے بعد مجھے ملیشیا جانا ہے، تقریباً 2 ہفتے کے لیے۔ بھائی ابھی کچھ عرصے پہلے ملیشیا گئے تھے، اپنے لیے دلہن وہیں تو پسند نہیں کر لی؟ نکٹی چپٹی پیلی رنگت والی، چھوٹے قد کی۔ ہاں کر لی، کہہ کر اپنے کمرے میں گھس گیا۔ اماں بھی عظمیٰ پر ناراض ہونے لگیں۔ بری بات ہے عظمیٰ، کسی کی شکل صورت پر اعتراض کرنا۔ توبہ ہے، اللہ نے سب کو بنایا ہے، ہر ملک کے مطابق رنگ روپ دیا ہے۔ اماں میں نے غصے میں کہا تھا۔ بھائی سیدھا جواب کیوں نہیں دیتے؟ توبہ میری توبہ، غصے میں بھی خلق خدا پر نام رکھنا منع ہے۔ ملیشیا میں بھی کوئی ملکہ حسن ہوگی، ان کے معیار کے مطابق۔ ہمارے ہاں گورا رنگ معیار حسن بنا لیا ہے، انگریزوں کو سانولا رنگ پسند ہے، خود کو سانولا کرنے کے لیے ساحل سمندر کی دھوپ میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اماں بھی کی معلومات وسیع تھیں، لیکن وہ اگلے 2 دن متفکر بھی رہیں۔ اسد کے رویے نے انہیں خاصا پریشان کر دیا تھا۔ رات کو باہر سے آتا، بغیر کھانا مانگے کمرے میں گھس گیا، صبح ناشتہ خاموشی سے کر کے آفس چلا جاتا۔ 2 دن اسی طرح گزر گئے۔ عظمیٰ شام کو اسد کے کمرے میں آئی۔ بھائی 20-25 ہزار روپے دے دیں، اماں بھی نے کہا ہے قرض ہے، لوٹا دیں گی۔ وہ سٹپٹا گیا۔ تنخواہ آتے ہی چیک دے تو دیا تھا، قرض کیسا؟ مجھ سے؟ اسی لیے کہ میں اور اماں بھی کراچی جا رہے ہیں ماموں کے گھر، جہاز کے ٹکٹ کے لیے رقم نہیں ہے، وہاں پہنچ کر پھر بھجوا دیں گی آپ کی رقم۔ کراچی؟ خیریت کیا ہوا ہے وہاں، اور کیا وہاں نوٹ تقسیم ہو رہے ہیں کہ بھجوا دیں گی؟ اگر آپ نہیں دے سکتے تو اماں بھی رحمان انکل سے لے لیں گی، انہوں نے کہا کہ غیر کا احسان لینے سے زیادہ اچھا تو اپنوں کا ہے۔ اماں بھی نے یہ کہا، اماں بھی یہ کریں گی، تم بھی کچھ بولو، مسئلہ حل کرو۔ میں پہلے ہی الجھا ہوا ہوں، تم پریشان کرنے آ گئی۔ کیوں جانا ہے؟ کتنے دن کے لیے جانا ہے؟ عظمیٰ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ میں کیا بولوں؟ اماں بھی نے کہا، ان کا خیال ہے کہ آپ اماں بھی اور میرے وجود سے تنگ آ گئے ہیں، اس لیے ماموں جان کے پاس چلے جانا چاہیے۔ آپ کو ہم دونوں کا وجود کھٹکنے لگا ہے، اس لیے آپ کی وجہ سے جانا چاہتی ہیں۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ میری وجہ سے؟ مجھے کیوں وجود کھٹکنے لگا؟ کیا یعنی؟ اماں بھی بہت شرمندہ ہیں آپ سے بھی کہ آپ کی مرضی کے بغیر رشتہ دے دیا، اپنی بہن سے بھی کہ ان کو انکار کیسے کریں۔ اماں بھی نے کہا، ہمارے جانے کے بعد خالہ اماں کا فون آئے تو آپ خود ہی ان کو انکار کر دیں تاکہ اماں بھی شرمندگی سے بچ جائیں۔ ہم نے پیکنگ کر لی ہے، بس اب ٹکٹوں کے لیے۔ واہ، مجھے اکیلا چھوڑ کر! میں نے کب کچھ کہا؟ کبھی کہا؟ خواہ مخواہ مجھے گناہگار۔ اوفو، چلو پیسے دیں گے تبھی تو ہم جائیں گے۔ اوفو، کتنی معصوم بن رہی ہے! وہ چلا گیا۔ میں نے 5-6 سالن بنا کر فریزر میں رکھ دیے ہیں، 10-12 دن تو آپ کے گزر ہی جائیں گے۔ اس کے بعد چپ ہو گئی، پر اسرار انداز تھا۔ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد آپ صومالیہ، انڈونیشیا، ملیشیا، ویسٹ انڈیز کہیں سے بھی شادی کر کے لے آئیں، جہاں کا حسن آپ کو پسند آئے۔ آپ کو یہاں کی حسین لڑکی تو پسند ہے نہیں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی، اس سے پہلے اسد اسے دھکا دیتا ہوا باہر نکلا۔ اماں بھی کمرے میں الماری سے کچھ نکال رہی تھیں، 2 سوٹ کیس تیار رکھے تھے، اس نے وہیں ان کا ہاتھ دبوچ لیا۔ وہ چیخیں، چھوڑو، ارے چھوڑو، میں گر جاؤں گی۔ اسد نے اسی طرح پکڑے انہیں پلنگ پر بٹھایا، ان سے لپٹ گیا۔ مجھے چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ بہت برا ہوں میں، نافرمان اولاد، چھوڑ کر جانے کی بجائے مجھے سزا دیتی تو زیادہ اچھا تھا۔ میں اکیلا رہ سکتا ہوں بھلا آپ کے بغیر؟ بس اب آپ کنویں میں مجھے پھینکیں گی، میں کود جاؤں گا۔ سچ؟ اماں بھی کے بازوؤں میں گرم جوشی تھی، ان کی آغوش میں ممتا کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، سکون، طمانینت اور تحفظ۔ ان کی انگلیاں اس کے بکھرے بالوں کو سنوارنے لگیں، نرم نرم انگلیوں کے پور پور میں زندگی دھڑک رہی تھی، خون کی روانی تیز ہو رہی تھی۔ میں آپ کو خفا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اماں، ایسا آپ نے سوچا بھی کیوں؟ بھرائی ہوئی آواز میں اسد نے کہا، اور میں کبھی بھی تمہاری بھلائی کے سوا کچھ اور سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ اس نے سر اٹھا کر ماں کا چہرہ دیکھا، شفیق چہرے پر معصوم تبسم، آنکھوں میں محبت کی چمک،
کسی فاتح سپہ سالار کی طرح سر اٹھائے۔ بیٹے کی فرمانبرداری پر یقین کی مہر لگانے وہ اس کے ماتھے پر جھک گئیں۔ پرشفق گرم بوسہ اور اس کا پورا وجود اس بوسے کی سچائی کا گواہ بن کر دہک اٹھا۔ کم از کم 5 لاکھ روپے میں شادی ہوگی۔ عظمیٰ کی شادی کے لیے میں نے کچھ رقم جمع کر لی تھی، مگر تمہاری شادی کے لیے تمہیں اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ دو گے؟ دے دوں گا۔ اگر آپ کہیں گی تو جان بھی حاضر ہے۔ مجھے تمہاری سلامتی چاہیے، اور یاد رکھو، فرمانبردار اولاد پر اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ماں کی اطاعت کے صلے میں تمہیں بہت بڑا انعام بھی دے سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ انعام صوبیہ کی شکل میں ہی مل رہا ہو۔ اماں بھی خوش تھیں، مطمئن اور پرسکون۔ عظمیٰ کو تو حیرت تھی۔ اسد نے کبھی بھی اماں کے حکم سے انحراف نہ کیا تھا، پھر اب اس معاملے میں اماں کی خواہش پر اختلاف کیوں کیا؟ خاندان میں اسد کی فرمانبرداری ضرب المثل بن گئی تھی، پھر وہ شادی کے معاملے میں کیوں متفق نہ ہوا؟ اماں بھی بغیر کسی وجہ کے اپنی رائے ٹھوسنا نہیں چاہتی تھیں۔ وہ ضدی تو بالکل نہ تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اسد نے ان کی رائے سے اختلاف کیا، اور یہ بھی پہلی بار دیکھا کہ اماں بھی اسد کے احتجاج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خود بھی احتجاجاً کراچی کا سفر اختیار کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ اپنے بچوں کی خوشی کا انہیں بہت خیال تھا۔ بہت دفعہ تو وہ بچوں کی لا علمی میں ان کی خوشی کا ساماں پیدا کر لیتی تھیں۔ وہ انہیں باپ سے محرومی کا احساس نہیں ہونے دیتی تھیں، ہمیشہ ان دونوں کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ اسد نے حسب معمول، حسب توقع ان کی خواہش کے سامنے سر جھکا دیا، اور اماں بھی اب کپڑوں کی تیاری میں بری طرح مشغول ہو گئیں۔ اسد کے تایا کی 3 بیٹیاں تھیں۔ تایا بھی اسد پر مہربان تھے، لیکن نہ تو اسد نے کسی کو پسند کرنے کا اظہار کیا تھا، نہ وہ اماں بھی کو اپنے گھر کے لیے مناسب لگیں۔ پھپھو کی بیٹی مہرین بے حد حسین بھی تھی، مغرور بھی۔ اسے اپنے باپ کی اعلیٰ پوزیشن پر ہی فخر نہ تھا، اپنے حسن اور تعلیم پر بھی غرور تھا، مگر وہ اسد کو پسند کرتی تھی۔ اس کی ایک وجہ اس کے والد کا اس کے ساتھ التفات تھا، جو کہتے تھے، لڑکا بہت ذہین اور قابل ہے، بہت ترقی کرے گا۔ اسد کی پرکشش جاب اور شاندار مستقبل کو دیکھتے ہوئے تائی، جو پہلے کبھی گردانتی نہ تھیں، اب اس پر بہت مہربان ہو گئیں۔ ماں کے اکسانے پر بیٹیاں بھی اب اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرنے لگیں۔ اسد عظمیٰ کے بچپن میں تو کوئی رشتہ دار انہیں گھاس نہ ڈالتا۔ اس کے باپ کا وفات پا جانا، گھر کے حالات کا یک لخت پلٹ اٹھانا۔ اماں بھی نے اپنے سلیقے، صبر اور ہمت سے بچوں کو سمیٹا۔ نہ صرف بچے، بلکہ ان کی ساس بھی انہی کے ساتھ تھیں۔ ان کی خدمت، دیکھ بھال، ان کا غم کا مداوا، سب اماں بھی نے دل و جان کے ساتھ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سسرال کی پسندیدہ بہو بن گئیں۔ ان کی جیٹھانی کو ان کی ہر دل عزیزی پسند نہ آئی، مگر چونکہ خود ہمیشہ سسرال والوں سے لاتعلق رہیں، تو انہیں کوئی پسند نہ کرتا تھا۔ یوں بھی ان کے بچوں میں کافی اکڑ تھی، تو نوجوان نسل بھی ان سے دور تھی۔ البتہ اسد کے خاندان میں کافی دوست بن گئے تھے۔ تایا کی بڑی بیٹی حسنہ کے لیے مشہور تھا کہ وہ کچن سے الرجک تھی۔ کچن جانا پڑ جائے تو اسے کھانسی چھینکیں آنے لگتی تھیں۔ 3 بھائیوں کے بعد بہن تھی، بہت لاڈلی۔ بھائیوں نے بھی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ دوسری سلمیٰ مہمانوں سے گھبراتی تھی۔ اول تو کسی کو آنے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی آنا چاہے تو یا تو صبح کے وقت ناشتہ کر کے آئے، مل ملا کر دوپہر سے پہلے چلا جائے، یا دوپہر کو تو ہرگز نہیں، البتہ شام کی چائے پی کر آئے، رات کے کھانے سے پہلے واپس چلا جائے۔ اسی لیے وقت بے وقت آنے والے مہمانوں کا تو وہ سامنا بھی نہیں کرتی تھیں۔ تیسری اور چھوٹی نغمہ نیند کی متوالی تھی۔ رات بھر ٹی وی پر فلمیں دیکھنے والی، دن سو کر گزارتی۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اسے جاگنا پڑ جاتا تو جمائیاں لیتی رہتی۔ کسی نے بتایا، اسد کو اس کے تایا بہت پسند کرتے تھے، چھوٹی بیٹی کے لیے رشتہ چاہتے ہیں۔ اماں بھی گھبرا گئیں، اسی لیے اسد کی شادی کی انہیں فکر ہو گئی۔ یہ انہیں یقین تھا کہ اسد کی قابلیت، نیک نامی اور شرافت کے باعث وہ جس لڑکی کا نام لیں گی، انکار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی لڑکی اسد کی جوڑ کی، اسد کے مزاج اور طبیعت کے مطابق ہوتی، وہ رشتہ کرنے میں دیر نہ کرتی، مگر وہ جانتی تھیں اسد جس عادات کا ہے، اسے برداشت کرنا کم از کم تایا کی بیٹی یا پھپھو کی بیٹیوں کے بس میں نہیں۔ ان لڑکیوں کی تربیت میں کوئی خامی نہ تھی، لیکن نئے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے انہیں خاصی مہارت تھی۔
وہ گھر میں رہنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ شہر کے تمام ہوٹلوں کے نام، مارکیٹوں کی فہرست، کس اسٹور پر کیا چیز مل سکتی ہے، کس ہوٹل کی کون سی ڈش لاجواب ہے، انہیں فیشن کے ہر میگزین سے سیکھنے کے لیے کیا کچھ درکار ہے، یہ سب ان کی عادات میں رچ بس گیا تھا۔ اور یہ لڑکیاں اکثر عظمیٰ کی لا علمی کا مذاق اڑایا کرتی تھیں، جسے پڑھنے اور گھر کے کاموں کے سوا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کس تیز رفتاری سے بدل رہی ہے، کسی معاملے پر خبر نہ تھی۔ عظمیٰ بھی ان لوگوں کی باتوں سے گھبراتی تھی، بس کسی خاص موقع پر ہی ان کے گھر جاتی۔ اسی لیے اماں بھی نے جب کہا، چلو آج تمہارے تایا اور پھپھو کے گھر بھی جا کر انہیں بتا آئیں اسد کی شادی کا، وہ پریشان ہو گئی۔ میرا جانا ضروری ہے کیا؟ وہ جانتی تھی کون ہے، کیا ہے، کیسی ہے، جواب اسے ہی دینا تھا اور پھر مضحکہ اڑانے کا سلسلہ اسے برداشت کرنا تھا۔ مگر اماں بھی اسے لے کر ہی گئیں۔ تایا بہت خوش ہوئے، اسے پیار کیا۔ اندر کمرے میں تائی نے بھی بہت طباع کا مظاہرہ کیا، حسنہ کو آواز دے کر کولڈ ڈرنک لانے کا کہا۔ اماں بھی نے کہا، بھابھی میرا تو روزہ ہے۔ روزہ ہے یا تکلف؟ ارے نہیں، تکلف کیسا؟ میں تو ہمیشہ سے شعبان کے روزے رکھتی ہوں۔ اللہ بخشے ہماری ساس بھی پابند تھیں، مجھے بھی ان کے ساتھ ہی عادت ہو گئی۔ ہاں تم تو مستقل ان کے ساتھ ہی رہیں، میں تو شادی کے 6 ماہ بعد ہی الگ ہوئی تو آخر تک الگ ہی رہی۔ کچھ تمہارے جیٹھ کے تبادلے۔ اماں بھی خوب جانتی تھیں، ساس بیچاری کی خواہش تھی کہ بڑی بہو کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہے، مگر وہ کبھی بچے کے چھوٹا ہونے، کبھی کسی بچے کی بیماری، طرح طرح کے بہانے کر کے لسیاں تڑاتی تھی۔ عید بقرہ عید پر ہی 2 دن کے لیے آتی تھی، پھر مہکے کی راہ لیتی۔ اماں نے ساس کو بچوں کے لیے تڑپتے دیکھا تھا۔ بڑے بیٹے کی اولاد سے انہیں پیار بھی بہت تھا، مگر وہ کم کم ہی آتے، اسی لیے اماں بھی نے ساس کا دامن تھامے رکھا۔ وہ اپنے بچوں کو ان سے الگ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھیں، حالانکہ ان کے میاں بھی تبادلوں کے سلسلے میں دوسرے شہر ہی رہتے تھے، مگر اماں بھی نے ساس کا گھٹنا پکڑ لیا۔ کبھی کبھار میاں کے تقاضوں پر بطور تفریح ان کے پاس جاتی تو ساس ہمراہ ہوتی، مگر اماں جان کو بیٹے کی خانہ بدوشی پسند نہ تھی۔ کبھی اس شہر کبھی اس شہر، اٹھاؤ چولہا، یہ کوئی زندگی ہے؟ اپنا شہر، اپنا ٹھکانہ، اپنی زندگی میں ہی سکھ ہے۔ مگر بے چارے فہد میاں بھی کیا کرتے، روز روز چھٹی لے کر نہیں آ سکتے تھے، اسی لیے گھر میں اماں جان کی بیماری ہو یا بچوں کے مسائل یا خاندان میں خوشی غمی، ہر مرحلے سے ان کی بیگم ہی نپٹ لیتی۔ ان کی صلاحیت سے وہ واقف بھی تھے، معترف بھی۔ وہ خود بھی اماں جان کو تنہا چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن خدا کی مرضی، عین جوانی میں جوان بیوی اور چھوٹے 2 بچوں کو دنیا میں رحم و کرم پر چھوڑ کر ملک عدم سدھار گئے۔ ہارٹ اٹیک نے اگلا سانس لینے نہ دیا۔ بوڑھی اماں کے آنسو پلکوں میں جم کر رہ گئے، لیکن وہ بہت حوصلہ مند خاتون تھی۔ انہوں نے بیٹے کے بعد بہو اور پوتے پوتی کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ پہلے بہو ساس کی دیکھ بھال کرتی تھیں، بیٹے کی جوان مرگی کے بعد انہوں نے بہو اور بچوں کو تحفظ میں لے لیا، اپنا مکان بہو کے نام کر دیا۔ وہ جب تک زندہ رہیں سپر بنی رہیں۔ بہو کے لیے ساس کا وجود ایک محافظ کی طرح تھا۔ فنڈز کی پنشن سے گزارا نہ ہوا تو ساس نے اجازت دے دی کہ وہ کسی اسکول میں نوکری کر لیں۔ اسکول سے بھی اتنا نہ ملتا کہ بچوں کی خواہشات یا ضروریات پوری ہوئیں تو نوکری چھوڑ کر گھر کا ایک حصہ کرائے پر دے دیا۔ بچوں نے دیکھا تھا ان کی ماں نے بہت سخت زندگی گزاری ہے، ساس کی خدمت، اطاعت، بچوں کی دیکھ بھال، گھر کو سنوارنا، رشتہ داروں سے تعلقات نبھانا۔ بچوں نے اپنی ماں کو دادی کی خدمت کرتے، ان کے ہر اشارے پر عمل کرتے دیکھا تھا۔ جو ماں کو کرتا دیکھتے وہی خود بھی کرتے۔ دادی کے لاڈلے اور پیارے، دادی کے بعد ماں کی فرما برداری اور خدمت اسی طرح لازمی تھی۔ کچھ لوگ اس کی تابعداری کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ عظمیٰ ماں کے ساتھ تایا کے ہاں پہنچی۔ وہ کافی عرصے بعد آئی تھی۔ اماں بھی نے جیٹھانی کو اسد کی شادی کا بتایا۔ انہوں نے میاں کو پکارا، سنتے ہیں آپ فہد کی بیوی اسد کی شادی کی خبر لائی ہیں؟ تایا فوراً اندر آ گئے۔ ہیں مگر کہاں؟ انہیں بتایا گیا۔ مزید ناراض ہوئے۔ ہائے مگر خاندان میں لڑکیوں کی کیا کمی تھی بھئی جو تم، میرا مطلب ہے یہاں تو خود ہی۔ ارے بھئی بیگم، میری چھڑی کہاں رکھ دی آپ نے؟ تایا جان، یہ لوگ بھی غیر نہیں ہیں،
عظمیٰ نے ان کی غلط فہمی دور کرنا چاہی۔ ہمارے ننیالی رشتہ دار ہیں، بہت قریبی۔ ہاں بھائی، قریبی تو ہوں گے، ننیالی جو ہوئے۔ تائی کو تو یہ خبر ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ حسنہ کولڈ ڈرنک لائی تھی، وہ عظمیٰ کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ سلمیٰ کو بھی یہ اندروناک خبر سنائی۔ اس بیچاری کا تو سکتہ ہی ہو گیا۔ سلیپنگ بیوٹی نغمہ نے سونے کے دوران خبر سن لی، اچھل کر بیٹھ گئی۔ اسد نے ہاں کر دی۔ سلمیٰ کا سکتہ ٹوٹا۔ کیا بہت خوبصورت ہے یا اعلیٰ تعلیم یافتہ؟ ہاں بھائی، اسد کے ساتھ عام معمولی لڑکی کم پڑھی لکھی تو جچے گی نہیں، یقیناً لندن سے پڑھ کر آئی ہوگی۔ نہیں خیر، ایسا تو نہیں، بس ٹھیک ہے، میری جیسی ہی ہے، مطلب جیسی ہمارے گھر کے لیے ہونی چاہیے۔ عظمیٰ نے تو غلط فہمی رفع کرنے کے لیے کہا۔ وہ حسب عادت مذاق اڑانے لگیں۔ اچھا، گھر سے یعنی گھر کی بھی ضروریات ہوتی ہیں، حسنہ نے ہنس کر کہا۔ تو تمہارے گھر کی کیا ضروریات ہیں؟ مندی مندی آنکھوں میں نیند کا خمار باقی تھا۔ میرے جیسی یعنی گھر سنبھالنے والی، کھانا پکانا، کپڑے خود سینا اور… عظمیٰ گھبرا گئی۔ اچھا، اسد کو باورچن، دھوبن، ٹرزن ٹائپ لڑکی چاہیے تھی، حسنہ نے بہنوں کو بتایا۔ عظمیٰ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اگر آپ مجھے یہ لقب دینا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، میں بھی سارے کام خود کرتی ہوں اور اپنے گھر کو بنانے سنوارنے میں، اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں کوئی ذلت محسوس نہیں کرتی۔ ایسی ہی بھابھی ہمارے گھر کو ضرورت تھی، شکر ہے مل بھی گئی۔ تینوں بہنیں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں۔ ہاں اچھا، اسد نے کیسے پسند کر لیا؟ اس کے پوزیشن کے لیے تو کچھ اور ہی خیال تھا ہم لوگوں کا کہ وہ بھائی جانتے ہیں گھر کو امن سکون، اور ہماری پسند کیا ہے؟ اچھا، گویا بہو بد امنی بھی لاتی ہے ہمارے گھر میں، تو پھر تین بد امنیاں آئیں گی۔ چلو سلمیٰ، یہ مقولہ لکھ لو، آئندہ کام آئے گا۔ حسنہ کو زیادہ ملال تھا۔ تو پھر ہم لوگ امن کی آشا کہاں سے لائیں گے؟ سلمیٰ مضحکہ اڑاتی بولی تھی۔ عظمیٰ وہاں سے اٹھ کر آ گئی۔ ماں سے کہا، چلیے اماں، پھپھو کے گھر بھی جانا ہے، پھر بھائی کے آنے کا وقت ہو جائے گا۔ اماں بھی کھڑی ہو گئیں، سب کو بارات اور ولیمے کی دعوت دیتی باہر آ گئیں۔ پھپھو نے انہیں اپنے شاندار وسیع ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ مہرین بھی آ گئی۔ ملازمہ 2 گلاس جوس کے لے آئیں، جو عظمیٰ اور مہرین نے اٹھا لیے۔ بھابھی نے بھی اماں جان کی روایت قائم رکھنے میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ پھپھو مہرین کو بتانے لگیں، اماں شعبان کے مہینے کے روزے کبھی نہیں چھوڑتی تھیں، بھابھی ان کا ساتھ دیتی تھیں۔ میں ان دنوں وہاں ہوتی تو ہمیشہ ناراض ہوتیں کہ آپ دونوں مجھے گناہگار کر رہی ہیں۔ بھابھی مجھے بہلا دیتی تھیں کہ یہ کہہ کر وہ بھی پہلے شعبان کے روزوں کی پابند نہ تھیں، اماں جان کا ساتھ دینے کے لیے رکھ لیتی ہوں، ثواب کا ثواب۔ بھابھی اماں جان کے رنگ میں رنگی ہوئی تھیں۔ یعنی تمہارا خیال ہے کہ بھابھی اماں جان کی چمچی تھیں؟ پھپھو جان نے گفتگو میں دخل دیا۔ سب ہنسنے لگے۔ پھپھو میاں پر ناراض ہو گئیں۔ توبہ ہے، آپ بھی ہمیشہ برا ہی بنا دیتے ہیں۔ پھپھو نے اپنی بھابھی کو گلے لگایا۔ میں بھلا اتنی پیاری بھابھی کے بارے میں ایسا سوچ بھی سکتی ہوں؟ اسد کی شادی کی بات سن کر وہ لوگ کچھ حیران ہو گئے۔ پھپھو نے اعتراض کیا، سب کچھ طے کرنے کے بعد ہمارا خیال آیا، اب بھی نہ بتاتی، مہمانوں کی طرح ہم بھی شریک ہو جاتے۔ پھپھو نے سوالات کر کے بات ٹالی۔ کون ہے، کس کی بیٹی ہے، وغیرہ سب کچھ سن کر میاں سے بولیں۔ یہاں بھی بھابھی نے اماں جان کی وصیت کا خیال رکھا۔ اماں جان کہتی تھیں، نفیسہ تم اپنے بچوں کی شادیاں اپنے خاندان میں کرنا، اپنی جیسی بہو لانا۔ شاہین، تمہیں یاد ہے؟ اماں بھی نے حیرت سے پوچھا۔ بھولنے والی بات نہیں ہے، میری اماں جان سے بحث بھی ہوئی، مگر انہوں نے کہا میری وصیت سمجھو، اللہ سے دعا ہے کہ یہ لڑکی سب کے لیے خوشیوں کا پیغام لائے، اللہ اسد کو بھی بہت خوشیاں دے اور زندگی میں کامیابیاں عطا کرے، آمین۔ پھپھو آبدیدہ ہو گئیں۔ خاندان میں تو اور بھی کئی لڑکیاں ہیں، پھپھو نے کھنکار کر کہا۔ انہیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جی بھائی، بہت لڑکیاں ہیں، سب بہت اچھی ہیں، اپنی ہیں، لیکن شاہین، تم تو گواہ ہو میرے گھر کے حالات افلاس، میری کوشش اور جدوجہد، میں نے ان یتیم بچوں کی تعلیم، تربیت اور پرورش میں جس طرح جان لڑائی، اماں جان کی شفقت اور سرپرستی کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں، لیکن تم جانتی ہو، فہد کے انتقال کے بعد سے ہمارے ہاں کوئی نوکر نہ رہا، اب بھی ہم بغیر کسی نوکر کے گزارا کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس قابل میرے بیٹے کو کر دیا کہ وہ کوئی ملازم بھی رکھ سکتا ہے، لیکن فی الحال تو کچھ عرصہ
امکان نہیں ہے۔ عظمیٰ کے جانے کے بعد بہو کو گھر سنبھالنا پڑے گا، اور میرے گھر کے ماحول کے مطابق تو نئی بچی کو بھی مشکل ہوگی۔ اسی لیے میں نے خود ایسی لڑکی منتخب کی جو میرے گھر میں آسانی سے جگہ بنا لے۔ بے ماں کی بچی ممتا کی ترسی ہوئی، میں اسے ممتا دوں گی۔ اسد محبت اور عظمیٰ رازدار دوست، اور وہ اسی طرح گھر کو چلائے گی جیسے آپا کے گھر میں سب کچھ کرتی تھی۔ اسے یہاں اجنبیت نہیں ہوگی۔ شاہین برابری کی بنیاد پر شادی کرنی چاہیے۔ میں اپنی حیثیت سے بڑھ کر کوئی کام نہیں کرتی، بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ دعا کرو وہ میری توقعات پر پوری اترے۔ مہرین گمسم بیٹھی تھیں، آہستہ سے بولیں، ممانی لڑکیاں خود کو بدل بھی لیتی ہیں، اسی سانچے میں خود کو ڈھال لیتی ہیں جو شوہر اور سسرال والے اس کے لیے تیار رکھتے ہیں۔ ہاں بیٹا، مگر یہ تو جبرن ہوا۔ جبر بھی ظلم کا دوسرا چہرہ ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں کسی پر جبر کریں۔ ہم اپنی جیسی اپنے معیار کے مطابق کیوں نہ لے آئیں۔ بے جوڑ رشتہ کامیاب نہیں ہوتا۔ بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، رشتے برابری کا جوڑ دیکھ کر کرنا چاہیے۔ خاندان میں اگر ہو تو نفرت اور تفرقہ پیدا ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ بھابھی آپ کا فیصلہ درست ہے۔ شاہین، سچ تو یہ ہے کہ میں اور میرے بچے تم لوگوں کے رتبے کی برابری نہیں کر سکتے۔ برسوں سے میں یہی سنتی آ رہی ہوں۔ وہ آبدیدہ ہو گئیں، پھپھو بھی رنجیدہ ہو گئیں۔ گھر آ کر اماں بھی کچھ متفکر تھیں۔ اسد آیا تو عظمیٰ نے پوری رپورٹ دی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اسے علم تھا خاندان والے اس رشتے کو ہرگز پسند نہیں کریں گے۔ سب اس سے امید لگائے بیٹھے تھے، اور وہ اماں بھی کی خوشی کے لیے، ماں کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے دلدل میں اترنے سے ہچکچانے کی بجائے بخوشی تیار تھا، اور کوئی راستہ بھی تو نہ تھا۔ نہ ہی کوئی لڑکی شریک حیات کے طور پر پسند آئی، تو پھر ماں کی خواہش ہی کیوں نہ پوری کر دی جائے۔ ماں جس کی زندگی پوری عمر بچوں کی خاطر ایثار اور قربانیاں کرتے گزری تھی، وہ عظیم ماں جس نے اپنی تمام خواہشات بچوں اور ان کی دادی کی خدمت اور دلجوئی کی خاطر پسِ پش ڈال دیں اور کبھی شکوہ نہ کیا۔ ساری مائیں عظیم ہوتی ہیں، لیکن شاید ہر ماں نفیسہ بیگم جیسی بے نفس، صابر، محنتی اور اللہ کی شکر گزار نہیں ہوتی۔ رمضان شریف شروع ہو گیا۔ عظمیٰ کی مصروفیت، اماں بھی کی عبادت، ساتھ ہی شادی کی تیاری بڑھتی گئی۔ حسنہ، سلمیٰ، نغمہ آ جاتی، عظمیٰ کو کپڑوں میں الجھا دیتی، دوپٹے پر ستارے لگاتے، قمیصوں کے گلے پر رنگ برنگ کے نگ لگاتے، کڑھائی کرتے دیکھ کر پریشان ہو جاتی۔ شام سے پہلے افطاری کے لیے کچن میں جا گھستی، روزے سے ہوتی اور محلے بھر میں افطاری بھیجنے کے لیے ڈھیر لگاتی رہتی۔ اماں بھی سب کے حصے لگاتیں اور اسد سب کے گھروں میں پہنچاتا۔ ان کی عقل قبول کرنے سے قاصر تھی۔ یہ تو بالکل عجیب اور نیا ماحول تھا۔ اس کے باوجود گھر میں کوئی بد نظمی نہ تھی، نوکر یا ملازمہ نہ تھی۔ عظمیٰ اماں بھی کی مدد کے ساتھ سب کچھ کر لیتی۔ اس نے کباب اور ماش کے بڑے بھی فریز کیے تھے، جب ختم ہونے لگتے مزید بنا کر رکھ لیتی۔ ان کی حیرانی پر عظمیٰ نے کہا، درجن باورچن اور دھوبن کے بہت فائدے ہیں، اپنی سہولت بھی اور کسی کا احسان بھی نہیں۔ ہمارے ہاں تو کوک ہے، مگر اتنی افطاری بنانے کو کہا جائے تو نوکر چھٹی کر کے بھاگ جائے۔ بازار میں افطاری کی سب چیزیں مل جاتی ہیں، خواہ مخواہ انرجی ضائع کرنے کا فائدہ۔ نغمہ نے کہا، ایکسرسائز ہو جاتی ہے اور مرضی کی چیزیں بلا شک و شبہ۔ بلا شک و شبہ کیا مطلب؟ بھئی، دکانوں پر ملنے والی چیزوں کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ملاوٹ کے علاوہ کیڑے مکوڑے بھی شامل ہوتے ہیں۔ مرغی بغیر ذبح کیے استعمال کرتے ہیں۔ بقول مشتاق احمد یوسفی، گرم پانی کے حوض میں بے چاریوں کو غسل مت دے کہ سوپ بنا لیا جائے۔ لاپرواہی اور سستی یعنی وقت کی کمی، اور جب گاہک بڑھ رہے ہوں تو کون صفائی کی علت پالے۔ اور یہ مشتاق احمد یوسفی کون ہے؟ یقیناً تمہارے نانا ماموں۔ نغمہ کا ذہن رسا۔ ہم کون سا بازاروں دکانوں سے چیز لیتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلز موجود ہیں۔ عظمیٰ چپ ہو گئی، کہہ نہ سکی۔ مشتاق یوسفی نے بڑے ہوٹلوں کے راز ہی کھولے ہیں، اور مثل مشہور ہے، اونچی دکان، پھیکا پکوان۔ مگر بحث کے چکر میں کام سست ہو رہا تھا۔ تیزی سے سموسے کے لیے پٹیاں بیل رہی تھی۔ تم تو بہت کارگزار ہو، چچی بہت تعریف کرتی ہوں گی تمہاری۔ حسنہ قائل ہو گئی تھی، تعریف؟ اوہ نو، کبھی آپ نے ان کے منہ سے میری تعریف سنی؟
ہاں، نکتہ چینی اور اعتراض وافر بھائی سب سے بڑے ناقدر ہیں۔ اماں بھی سے اکثر فرمائش ہوتی ہے کہ عظمیٰ کو کچھ سکھا دیں ورنہ سسرال سے طعنے سننے پڑیں گے۔ ماں نے کچھ سکھا کر نہیں بھیجا۔ لڑکیوں کا ہنسی سے برا حال ہو گیا۔ اف بیچاری کے ساتھ اس قدر زیادتی، پھر اس ساری محنت کا فائدہ کیا؟ واپسی میں نغمہ سر پکڑ کر کراہنے لگی۔ ہائے، میں تو عظمیٰ کو ادھر سے ادھر چلتے پھرتے دیکھ کر چکرا گئی۔ جی چاہتا تھا اسے پکڑ کر لٹا دوں کہ بہن اب تم سو جاؤ۔ پتہ نہیں بیچاری کو آرام ملتا بھی ہے کہ نہیں۔ تم نے اس کا فگر دیکھا ہے؟ کتنی اسمارٹ ہے، اس کے چہرے پر کتنی تازگی ہے، اور تم سو سو کر اپنا گوشت بڑھا رہی ہو۔ 10 سال بڑی لگتی ہو اس سے۔ تھوڑے دن میں گوشت کا پہاڑ بن جاؤ گی۔ حسنہ کو ہمیشہ نغمہ کے دن بھر سوتے رہنے پر اعتراض ہوتا تھا، اور سو کر اٹھتے ہی کھانا پینا، کبھی بسکٹ، کبھی چپس، ملک شیک، کوک، الا بلا۔ اپنے باپ کا دیا کھاتی ہوں، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تم بھی ہوٹلوں کی سیر کرتی ہو، میں نے کبھی کچھ کہا؟ ہم اکیلے تو نہیں جاتے، تم بھی ساتھ ہوتی ہو، وہاں بھی سب سے زیادہ تم ہی کھاتی ہو۔ سلمیٰ سے بحث جاری تھی۔ حسنہ نے دونوں کو چپ کروایا۔ دوسروں سے مقابلہ کرنے کا فائدہ نہیں، ہر ایک اپنے طور زندگی گزارتا ہے۔ چچی کے حالات ہمیشہ سے خراب رہے، اب اسد کچھ گھر کے لیے کرے تو ٹھیک ہے، لیکن شادی ایسی جگہ ہو رہی ہے جہاں سے کچھ ملنے کی توقع نہیں۔ خیر، چچی جس طرز زندگی کی عادی ہیں اس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے، اسی لیے ہمیں تردد کرنے کی ضرورت نہیں، مگر وہ سمجھتی ہیں کہ عظمیٰ کو ہر کام سکھا کر اس کے لیے کوئی اعلیٰ درجے کا رشتہ بھی ڈھونڈ لیں گی۔ اس میں مجھے شک ہے۔ چچی بیچاری گھر کے اندر رہنے والی، انہیں علم نہیں۔ آج کل لوگ لڑکیوں کو نہیں، ان کے باپ بھائی کی حیثیت دیکھ کر رشتے کرتے ہیں۔ کوئی خوشحال تعلیم یافتہ لڑکا ان کے گھر کیا کرنے آئے گا؟ عظمیٰ کو ماسی سمجھے گا، ہر کام میں ایکسپرٹ، اور بہو بھی چھوٹے گھر کی لا رہی ہیں، بیچاری بے ماں کی۔ چلو جیسی وہ ہیں، اس سے آگے سوچ نہیں سکتی۔ ہاں، تو جیسی بہو آئے گی ویسا ہی داماد ملے گا۔ وہ دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ اسد کی اتنی معمولی حیثیت کی لڑکی سے شادی انہیں ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ آخر اسد نے دیکھا کیا؟ چچا کی اس قدر نک سک سے درست فیشنیبل حسین اور جمیل لڑکیاں، پھوپھی کی حسین اور دولت مند بیٹی، چیزیں، کوٹھی، کار، نوکر، اپنی حیثیت پوزیشن تو دیکھ کر شریک حیات منتخب کرتے ہیں، یہ کیا؟ بے ماں کی لڑکی۔ گھر میں بھی ماں باپ کے سامنے یہی گفتگو ہوتی رہی۔ والدین کو بھی یہ رشتہ پسند نہیں آیا، دل میں ان کے بھی شکوہ تھا، لیکن کبھی ان بچوں کے سر پر ہاتھ نہ رکھا تھا، کبھی انہیں اپنی شفقت پذیری کا احساس نہ دلایا۔ اماں جان سے بھی شکایت تھی، انہوں نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اپنا مکان بہو کے نام کر دیا۔ بیٹے بیٹی کی حق تلفی لاکھ چاہتے یہ رنج دل سے نکلتی نہ تھی، پھر بھلا کس حق کے تحت بھتیجے کو داماد بنانے کی خواہش کرتے؟ اب کچھ عرصے سے اسد سے دلچسپی ہو گئی تھی، بغیر کسی کی مدد لیے اس سے اپنا مستقبل روشن کر لیا تھا، معزز لوگوں میں سر اٹھا کر بیٹھنے کے لائق ہو گیا تھا۔ اب تو سب کی آنکھوں کا تارا ہو گیا تھا۔ لڑکیوں کی باتیں سن کر ان کی والدہ کے ذہن میں گزرے دنوں کے خاص سے خاص واقعات گردش کرنے لگے، اپنی کوتاہیاں یاد آئیں، نفیسہ کے صبر و تحمل، ضبط، برداشت، بچوں کی پرورش، ساس کی خدمت، نگہداشت، کبھی کسی سے مدد نہ لی، تنہا بہادری سے ہر مشکل کا مقابلہ کیا۔ وہ بہت غور کرتی رہیں، اپنے نقصان کا اندازہ بھی ہوا، اتنا خوبصورت اور وجیح قابل لائق لڑکا، اپنا خون کیسے ہاتھ سے نکل گیا؟ لڑکیوں کے رشتے تو آ رہے تھے، مگر اتنا اچھا کوئی نہ تھا۔ حسنہ کا رشتہ تو تقریباً طے تھا، مگر نغمہ کے لیے، جو ابھی سے توپ بن گئی تھی، موٹاپا حد سے بڑھنے سے پہلے اس کا کہیں رشتہ ہو جاتا تو، لیکن اب تو ممکن نہیں۔ میاں بیوی دونوں کی نظریں اسد کی طرف تھیں۔ حسنہ کی شادی کے موقع پر اسد کے لیے بھابھی سے درخواست کرنے کا ارادہ تھا، یہ یقین تھا کہ ادھر سے انکار نہیں ہوگا۔ بھابھی کو اس سے بہتر بہو بھلا کہاں مل سکتی ہے؟ اپنے خاندان کی، پڑھی لکھی، فیشنیبل، قیمتی جہیز والی، مگر سب کچھ اندازوں کے خلاف ہو گیا، اب کچھ ہو نہیں سکتا۔ رات گزاری، صبح ہوئی۔ ناشتے پر سلمیٰ اور نغمہ نے گزری شام کے واقعات ازسرنو تازہ کرنا چاہے۔ ان کے گھر میں رمضان شریف کی آمد کبھی کبھی ہوتی تھی، بڑھاپے کے باعث والد، کمزوری کی وجہ سے والدہ،
لڑکے سگریٹ نہ چھوڑ سکنے کے باعث لڑکیاں کبھی کبھی حسنہ کو جوش آ جاتا تو اہتمام سے سحری کر کے روزہ رکھتی اور دن بھر احسان جتاتی۔ سلمیٰ کو بھوک کی برداشت تھی نہ پیاس کی۔ نغمہ کے سونے جاگنے کے اوقات سحری افطاری سے متصادم ہوتے۔ آج کسی کا روزہ نہ تھا، سب ناشتے کا لطف لے رہے تھے۔ لڑکیاں چچی کا مذاق اڑانے کے موڈ میں تھیں۔ تب ان کی ماں نے انہیں جھڑک دیا، فضول اعتراض کرنے کا کیا فائدہ، کچھ عقل بھی استعمال کرو۔ بھابھی نے بہت ذہانت کا ثبوت دیا ہے، اپنے گھر کے لیے اپنے ماحول کے مطابق بہو پسند کر لی، تم لوگ ان کی پسند نہیں ہو سکتی۔ کیا تم ان کے گھر کا کھانا پکا سکتی ہو؟ کیا ان کی بات مانو گی، خدمت کرو گی؟ اسد کا ٹرانسفر ہو جائے تو اس کے ساتھ جانے کے بجائے گھر میں ساس کے ساتھ رہنا پسند کرو گی، مہمانوں کی خاطر کرو گی، صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ بناؤ گی۔ بھابھی نے اسی طرح عمر گزاری ہے۔ فہد کی زندگی میں وہ کبھی ان کے ساتھ نہیں گئیں۔ اماں جان کا دل کہیں نہیں لگتا تھا۔ نفیسہ بھابھی ساس کی خاطر اسی گھر میں رہتی ہیں۔ فہد کی زندگی میں نوکر تھے، خوشحالی تھی، ان کے بعد خوشحالی رہی نہ کوئی مددگار۔ کم سے کم آمدنی میں فہد کی پینشن میں گزارا کر رہی تھیں۔ پھر بچے بڑے ہوئے، اخراجات بڑھ گئے تو اسکول میں جاب کر لی۔ گھر کے کام، بچیوں کی دیکھ بھال، اماں جان کی خدمت۔ میں تو کبھی اماں جان کے ساتھ نہیں رہی، جہاں تمہارے ابا جاتے میں بھی وہیں چلی جاتی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں آئے، گھر خریدا، مگر نفیسہ نے کبھی ہم سے مدد نہ لی۔ اماں جان کا دوا کا علاج بھی خود کرتی تھی۔ وہ ایک مثال بن گئیں، لیکن اس وقت کسی نے ان کی قدر نہ کی، ہمیشہ کمتر سمجھا، کیونکہ خاندان میں وہ سب سے کم حیثیت تھیں۔ اور جب اماں جان نے گھر نفیسہ کے نام کر دیا تو میں ہی سب سے زیادہ ناراض تھی۔ اس وقت مجھے اندازہ ہی نہ تھا کہ مجھے اس سے بہتر زندگی ملی ہے، 3 بیٹے، شوہر، بہترین رہن سہن، لیکن میں مقابلہ کرتی رہی اماں جان کی یک طرفہ کارروائی۔ حالانکہ اس گھر نے بیوہ اور یتیم بچوں کو جینے کا آسرا دیا تھا، مگر ان دنوں مجھے احساس برتری کا غرور تھا۔ لیکن خیر، اب میں قائل ہو گئی ہوں اور مجھے ان سے شکوہ بھی نہیں۔ سب کو اپنی خوشی اور مرضی کے فیصلے کرنے کا اختیار ہے۔ ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر پہلے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا، کبھی مدد کی ہوتی، ان کا بوجھ اٹھایا ہوتا تو مشورہ دینے کی حد تک اپنائیت کا مظاہرہ کر سکتے تھے، شاید اپنی مہربانیوں کے صلے میں کچھ مانگ بھی لیتے۔ ماں کی صاف بے لاگ گفتگو سن کر حسنہ حیران، سلمیٰ ناخن دانتوں میں سے کترنے لگی۔ نغمہ کمرے میں جا کر دھڑ سے بستر پر گری، اسے رونا آ رہا تھا، مگر اب اس کے سونے کا وقت تھا، اسی لیے وہ سو گئی۔ رمضان پورے طمطراق سے گزر رہے تھے، اپنی برکتیں بخشتے ہوئے۔ رحمتوں کا مہینہ اب تیسرے ہفتے میں داخل ہو گیا تھا۔ روزے دار برکتیں سمیٹ رہے تھے، جن کے نصیب میں رحمتوں کا حصول نہ تھا، وہ بھی افطار کی دعوتوں سے بھرپور انصاف کر رہے تھے۔ اماں بھی کو اپنی بہو کے عید کے جوڑے کی فکر تھی، اس بارے میں ان کی مرضی اور پسند کا جوڑا تیار کرنا تھا، تو انہوں نے شاہ آباد کے لیے قصد کیا۔ جیٹھانی اور نند کو بلایا، دونوں آ گئیں، اور اماں بھی عظمیٰ اور ان دونوں کے ساتھ عازم شاہ آباد روانہ ہوئیں۔ پھپھو نے تو اپنی گاڑی کی پیشکش کی، مگر گاڑی تو اسد کو بھی مل گئی تھی۔ مسئلہ ڈرائیور کا تھا۔ پھوپھا اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرتے تھے یا ان کا بیٹا، مگر اماں بھی کسی مرد کو لے جانے کے حق میں نہ تھیں۔ راستہ دلچسپ تھا، اماں بھی اور دائی ایک ساتھ، عظمیٰ اور پھپھو ایک ساتھ بیٹھی تھیں۔ بس کے سفر سے ناآشنا پھپھو کو کھڑکی سے جھانکنے اور باہر کے نظاروں سے دلچسپی ہو رہی تھی۔ سڑک کے کنارے لگے درختوں کے پتے ہوا کی تیزی سے جھوم رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے۔ پھپھو بہت جذباتی ہو رہی تھیں، وہ بار بار عظمیٰ کی توجہ سڑک کی طرف مبذول کرتیں۔ دیکھو دیکھو، ان درختوں کی کونپلیں کس قدر سرخ اور عنابی ہیں، اور کوئی فالسی۔ عظمیٰ سوچتیں، پھپھو نے اپنی کوٹھی کے لان پر کبھی توجہ نہیں دی کیا؟ وہاں بھی کونپلیں ایسی ہی ہوتی ہیں، بہار وہاں بھی آتی ہوگی، لیکن یہ انسانی فطرت ہے، اپنے اختیار میں جو ہے اس کی طرف نظر ڈالنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ کبھی عظمیٰ کا ہاتھ ہلا کر کھڑکی کے باہر متوجہ کرتیں، ارے ارے دیکھو ذرا، یہ موٹر سائیکل والا 4 بچوں ایک بیوی کے ساتھ کس مزے سے جا رہا ہے، مزے کا سین ہے نا؟ وہ کیا کہتی، ہمارے شہر میں آئے دن ایسے مناظر ملا کرتے ہیں۔ پھپھو کو یہ سین نیا کیوں لگ رہا ہے؟ جب یہ کہیں جاتی ہیں کیا باہر نہیں دیکھتی؟ مگر وہ اس وقت اپنے مسائل میں گھری ہوتی ہیں۔ مہرین کے لیے شاپنگ، اظہر کے ٹیلر سے یا مہرین کے ٹیلر سے جھگڑنے کی سوچ،
یا پھر پھپھا جان سے بحث جو گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، باہر جھانکنے کی فرصت نہیں ملتی ہوگی، یا سڑک پر موٹر سائیکل والے، پیدل چلنے والے کیڑے مکوڑے ہی لگتے ہوں گے، کون غور کرتا ہے۔ شاہ آباد آ گیا، بس رک گئی۔ اماں بھی چوکنا اور پرجوش نظر آئیں۔ بڑی ٹیکسی میں وہ چاروں بیٹھ کر منزل مقصود تک پہنچی۔ عظمیٰ بے تابی سے اتر کر گیٹ پر پہنچ گئی، گھنٹی کے بٹن پر ہاتھ رکھ کر ہٹانا ہی بھول گئی۔ پھر اندر سے کسی ہیجانی آواز آنے پر انگلی ہٹائی تو غور کیا، اندر تو خاصی گرما گرمی تھی۔ ارے ارے بھئی کون ہے یہ بے قرار ہستی؟ صبر نہ ہو تو بندہ عقل سے کام لیتا ہے، لگتا ہے۔ کھولتی ہوں بابا، مگر ہو کون بتاؤ تو۔ ہم لاہور سے آئے ہیں۔ لاہور سے آنے والے کیا ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر آتے ہیں؟ دیکھو جی، ہم نے قورمہ چولہے پر چڑھایا ہوا ہے، چکن بھوننے والا ہے، جل جائے گا۔ تمہارا کیا بگڑے گا؟ روزے میں نانی میری شامت بلائیں گی، نام بتا دو ورنہ آگے جاؤ۔ قورمہ؟ ارے نکمی، تم افطاری نہیں بناتی کیا؟ خالی قورمے پر نانی کو ٹرخاتی ہو۔ عظمیٰ کم نہ تھی۔ اوہ ہو، بڑی لیچڑ ہو تم۔ کھولتی ہوں۔ اندر سے ایک اور للکارتی آواز بھی آ رہی تھی۔ ارے یہ دروازے پر کس سے باتیں مٹکانے لگی ہو؟ اس لڑکی سے تو۔ ارے میری ناک نہ کٹوا دینا۔ گیٹ کھلا، ایک چاند طلوع ہوا، سورج کی روشنی ہلکی پڑ گئی، پھر وہ چیخ مار کر باہر کود آئی۔ چھوٹی نانی اماں بھی سے لپٹ گئی۔ اماں بھی نے سرزش کے طور پر چپکے سے کہا، یہ جھاڑن تو ہٹاؤ۔ ایک کپڑا نیچے پھپھو کے قدموں سے گرا، عظمیٰ نے جھٹ پٹ اٹھا لیا۔ سب اندر جا رہے تھے، عظمیٰ سوٹ کیس اٹھائے پیچھے پیچھے۔ اندر ایک اور دلچسپ نظارہ، چار خواتین ایک دوسرے سے لپٹی ہنس رہی تھی کہ رو رہی تھی۔ اس دوران صوبیہ عظمیٰ کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آئی۔ وہ چاروں بھی اندر آ گئیں۔ صوبیہ کا تعارف کرایا گیا۔ سر ڈھانپ کر سلام کرو صوبیہ، سسرال والے ہیں۔ وہ فوراً سر پر دوپٹہ ڈال کر ان کے آگے جھک گئی۔ نفیسہ بغیر اطلاع دیے آ گئیں۔ بتا دیتیں تو میں کچھ تیاری تو کر لیتی۔ خالہ اماں ناراض ہوئیں۔ بس آپا، صوبیہ کا عید کا جوڑا لانا تھا، اسی لیے جلدی میں یاد نہیں رہا۔ اس عرصے میں صوبیہ چلاوے کی طرح باہر نکل گئی۔ منٹوں میں 2 گلاسوں میں جوس لے آئی، پھپھو اور تائی کے سامنے رکھ دیے۔ خالہ اماں، ہائے ہائے، روزے کا تو کہتی رہ گئی۔ انہوں نے گلاس ہونٹوں سے لگا لیے۔ آپا، ہمارا روزہ نہیں ہے، سفر کرنا تھا، سوچا اللہ نے اجازت بھی دی ہے تو فائدہ اٹھا لیں۔ شاہین تو شوگر کی وجہ سے، تائی معذرت کر رہی تھیں، ساتھ ہی صوبیہ کی تعریف بھی کہ اس نے پہچان لیا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، عظمیٰ کے کان کے قریب ہو کر۔ روزہ دار تو شکل سے پہچان لیا جاتا ہے، جیسے تم اور چھوٹی نانی۔ تائی نے صوبیہ کی طرف رخ کر کے کہا، اور ہاں بھئی، وہ تمہارا چکن قورمہ اگر تیار ہے تو وہ ہم کھا کر ہی جائیں گے۔ صوبیہ دانت چمکانے لگی۔ خالہ اماں نے صوبیہ سے کہا، جاؤ حلیہ درست کر کے آؤ، یہ تمہارا عید کا جوڑا لائے ہیں۔ عید کا جوڑا؟ نانی کہاں سے دکھائیں، میں بھی تو دیکھوں۔ صوبیہ بے قرار ہو گئی، آگے بڑھی۔ خالہ اماں نے گھورا تو چلی گئی۔ عظمیٰ سوچ رہی تھی، بغیر اطلاع ہم جا رہے ہیں، نہ جانے گھر کس حال میں ہوگا اور صوبیہ کس حلیے میں ہوگی۔ تائی پھپھو کو کیسی لگے گی؟ لیکن آ کر اطمینان ہوا، گھر صاف ستھرا، گو کہ پرانے زمانے کا تھا۔ صوبیہ تو کسی حلیے میں ہوتی اچھی ہی لگتی، روشن آنکھیں، چمکتا چہرہ، جیسے چاندنی لٹکی ہوئی ہو۔ مسکرائی تو جیسے کرنیں بکھر گئیں۔ ظہر کی نماز پڑھ کر ان دونوں کی واپسی ہوئی۔ واپسی کے سفر میں بس کی کھڑکی سے جھانکنے کی کسی کو فرصت نہ ملی، نہ باہر کے نظارے سے دلچسپی ہوئی۔ پھپھو اور تائی مسلسل صوبیہ کی تیز دستی، اس کے پکائے کھانے کی تعریف ہی کر رہی تھیں۔ قورمہ کس قدر خوشبودار اور لذیذ تھا، مزہ آ گیا، اور جب میں نے کہا کوئی سبزی بنا لیتیں تو اچھا تھا، ہم وہ بھی کھا لیتے، تائی نے کہا تو فوراً ایک ڈش اور لے آئی۔ میں تو ڈر گئی کہ پتہ نہیں کیسے گولے ہیں، پھپھو کہہ رہی تھیں۔ اس نے پھر بتایا، پالک کے کوفتے ہیں، نانی کو پالک کی سبزی اچھی نہیں لگتی تو میں پالک پنیر کے کوفتے بنا لیتی ہوں، اور بھئی ذائقے دار بھی تھے، مزہ آ گیا۔ ترکیب بھی بتا دی، اب میں اپنے خانساماں سے پکواؤں گی۔ تائی کو تو بہت مزہ آ رہا تھا، پھپھو بھی ہاں میں ہاں ملا رہی تھیں۔ لڑکی میں مینرز بھی ہیں، فوراً ہی جوس لے آئی، سمجھ گئی کہ ہم بے روزے دار ہیں۔ دونوں مسلسل تعریفیں کر رہی تھیں۔ عظمیٰ حیران تھی، کیا یہ بناوٹی باتیں مصنوعی لگاوٹ ہے؟ خصوصاً تائی نے تو ہمیشہ اماں بھی کو حقارت کی نظر سے دیکھا،
اپنی برتری کا مظاہرہ کیا۔ اسد اور عظمیٰ کو تو کبھی کسی قابل ہی نہ سمجھا۔ وہ فکر مند ہو گئی، اب شادی کے دوران تائی کی جانب سے کوئی نیا شوشہ نہ چھوڑا جائے کہ ان لوگوں کی خوشیاں غم اور فکر اور افسوس کی نظر ہو جائیں۔ لیکن عظمیٰ نہیں جانتی تھی، انسان کی زندگی میں کوئی خوش نصیب لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب تاریکی میں صبح کی شعاع بن کر وجود کو روشن کر دیتا ہے، ماضی کی غلط فہمیوں اور خود ساختہ منفی خیال آرائیوں پر حاوی ہو کر حرف غلط کی طرح مٹا دیتا ہے۔ شاید تائی کو بھی اس شعاع نے روشنی پہنچا دی تھی، وہ خود بخود انصاف پسند ہو گئی تھی۔ تائی اور پھپھو دونوں کا اصرار تھا کہ ہمارے ساتھ چلو، روزہ ہمارے ہاں کھول لینا، مگر اب مابی کو اسد کے روزے کی بھی فکر تھی۔ پھپھو اور تایا کے گھر کوئی روزہ دار نہ تھا اور کسی ایک کے گھر جانے کی صورت میں دوسرے کو شکایت کا موقع دینا بھی مناسب نہ تھا، اسی لیے وہ اپنے گھر ہی آ گئی۔ آتے ہی عظمیٰ نے افطاری کی تیاری شروع کر دی۔ اسد کے آنے تک سب تیار تھا، اسی لیے عظمیٰ اسد کو اپنے شاہ آباد کے دورے کی بابت بتانے لگی۔ اسے تو صوبیہ بے حد پسند آئی تھی، اس کی دلیری، فہم و فراست، بے تکلفی اسے بے ریا بے لوث ثابت کر رہے تھے۔ پتہ ہے، دروازہ کھولنے آئی تب بھی ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، دوسرے ہاتھ میں جھاڑن تھا۔ ڈنڈا کچن کے دروازے سے لگا رہتا ہے، کب موقع ملے اور وہ کسی کے سر پر رسید کرے۔ خالہ اماں کہہ رہی تھیں، پرسوں دودھ والے کا ہاتھ صوبیہ کے ہاتھ سے ذرا مس ہو گیا، بس جناب مردانگی کا جوہر دکھانے کا موقع مل گیا، دودھ کا برتن گرا، دودھ گرا۔ وہ ڈنڈا کھا کر ہاتھ پکڑ کر ناچنے لگا، توبہ توبہ کرنے معافی مانگنے لگا۔ خوش ہو رہی ہو، خیر مناؤ اپنے بھائی کی، پتہ نہیں کس بات پر مجھ غریب پر مردانگی کے جوہر دکھانے کا موقع مل جائے۔ اسد چڑھ کر اسے اس دلیری کا تاریک پہلو دکھا رہا تھا۔ عظمیٰ ڈر گئی، ادھر ادھر جو بھی لکڑی یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز نظر آئی اٹھا کر گلی میں پھینک آئی۔ ہاں بھئی، وقت کا کیا بھروسہ، اور اگر خاندان والوں میں اس کے اس جوہر کی شہرت ہو گئی تو لوگ کیا کہیں گے، ہمارا مذاق اڑایا جائے گا، اف کہیں وہ ڈنڈا جہیز میں نہ لے آئے، مارے گئے۔ اگلا دن بہت ہی حیران کن تھا۔ صبح عظمیٰ گھر کی صفائی سے فارغ ہوئی تھی، نہا کر کپڑے بدلے اور اماں بھی کے پاس بیٹھ گئی۔ چھٹی کا دن تھا، اسد سو رہا تھا، دروازے پر بیل ہوئی۔ عظمیٰ نے دروازہ کھولا، حیرانی، سامنے خالہ اماں اور صوبیہ کھڑی تھیں اور ان کے پیچھے خالہ اماں کے بیٹے افسر علی کھڑے تھے۔ پیچھے سیاہ بڑی سی گاڑی تھی، ڈرائیور نیچے کھڑا تھا۔ اندر اماں بھی کی خوشی دیدنی تھی۔ صوبیہ برآمدے میں ہی بیٹھ کر ادھر ادھر نظریں گھمانے لگی، لیکن کبھی کسی چیز پھر کچن کی سیر کو چلی گئی۔ عظمیٰ نے اسد کو جگایا، بھائی، انہیں خالہ اماں۔ بھائی اٹھیں، خالہ اماں آئی ہیں، افسر بھائی بھی ساتھ آئے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ ہیں، کل تو تم لوگ گئی تھیں۔ ہاں، اسی کا بدلہ لیا ہے انہوں نے، بغیر اطلاع صبح صبح آ گئیں۔ اسد نے اٹھ کر بال برابر کیے، گھڑی پہنی۔ اچھا، خالہ اماں اپنی لٹ مار نواسی کو بھی لے آتی، وہ بھی آئی ہیں۔ عظمیٰ نے بم پھوڑا۔ اسد ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ برآمدے میں مل گئی، شرما کر سلام کیا۔ تم اپنا ڈنڈا نہیں لائیں؟ اسد نے طنزاً کہا۔ ضرورت نہیں تھی، افسر ماموں ساتھ آئے ہیں۔ اندر بھی اماں کسی الجھن میں تھیں، مگر خوشی ان کے چہرے سے ظاہر تھی۔ اسد افسر بھائی سے ملا۔ اسد بیٹا، تم ایسا کرو، فون کر کے اپنے تایا جان کو بلا لو۔ اماں بھی سنجیدہ تھیں۔ آپا آج خاص بات کرنے آئی ہیں، اماں بھی نے پراسرار انداز میں بتایا۔ ٹھہرو، میں خود بتاتی ہوں، خالہ اماں نے انہیں روک دیا۔ میں آج اپنے افسر بیٹے کے لیے عظمیٰ کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ تم بڑے بھائی ہو عظمیٰ کے، تمہیں اختیار ہے۔ اسد نے تایا کو فون کر دیا، پھپھو کو بھی بلا لیا۔ تایا اپنے بیٹے کے ساتھ فوراً آ گئے۔ افسر سے چند سوالات کیے۔ خوبصورت، وجیح، بلند و بالا، ترقی کرتے کرتے بینک میں اعلیٰ عہدے پر تھا۔ میں تو کل ہی عظمیٰ کو دیکھ کر فیصلہ کر چکی تھی، مگر افسر رات کو آیا تو میں نے اس کی مرضی معلوم کی۔ اس نے تو عظمیٰ کو برسوں سے نہیں دیکھا تھا، مگر میرے کہنے کی دیر تھی کہ یہ فوراً راضی ہو گیا۔ میری خوشی اسی میں تھی اور افسر میری خاطر رضامند ہو گیا۔ اب آپ لوگوں کا جو فیصلہ ہو، انکار کی گنجائش نہ تھی۔ تایا، ان کے بیٹے اور پھپھو کو بھی افسر پسند آیا۔ پھپھو کے بیٹے اظہر ساتھ آئے تھے۔ عظمیٰ صوبیہ کے ساتھ اپنے کمرے میں باتوں میں مگن تھی۔ جب اسے بلایا گیا تو وہ ہنسی خوشی وہاں چلی گئی اور پھر حیرانی کا رنگ حیا کے رنگ کے ساتھ چہرے کو گلنار بنا رہا تھا۔ خالہ اماں نے اسے کنگن پہنایا،
اور عید کا جوڑا بھی دیا۔ خالہ اما نے کہا، بھئی رمضان شریف کا مہینہ ہے، کسی کا بھی منہ میٹھا نہیں کر سکتی، مٹھائی شام کو کھا لینا۔ تایا نے عظمیٰ کو گلے لگا کر کہا، میرا منہ میٹھا کر دیں، میرا روزہ نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ پھپھو کو شوگر تھی، مگر اظہر بھائی جو تصویریں بنا رہے تھے، مٹھائی سے پرہیز کیوں کرتے؟ صوبیہ نے چپکے سے کہا، میں نے نانی کو یہ تجویز دی تھی، کہو کیسی رہی؟ وہ پھر سب چلے گئے انہیں رخصت کرنے۔ سب دروازے تک آئے، جہاں ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اندر آ کر سب نے از-سرِ-نو اماں بھی اور اسد کو مبارکباد دی۔ شادی اس کے ولیمے والے روز طے ہوئی تھی۔ بی اماں بہت متاثر تھیں۔ مجھے تو خیال تک نہ تھا کہ اس طرح آنن فانن گھر بیٹھے عظمیٰ کی فکر سے آزاد ہو جاؤں گی۔ اللہ کا بڑا احسان ہے شاہین، تم نے دیکھا اللہ کس طرح یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے۔ ہاں بھابھی، اور یہاں بھی اماں جان کی وصیت پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پھر تایا اور پھپھو مٹھائی لے کر چلے گئے۔ اسد بہت خوش تھا، افسر سے مل کر باتیں کر کے بہت اطمینان ہوا تھا۔ اس نے بھی شکرانے کے نفل پڑھے۔ عظمیٰ حسنہ کا فون سن کر حواس باختہ ہوئی۔ بھائی ارشد بھائی جب سے یہاں سے گئے ہیں تائی سے لڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اسد کی بیوی اتنی حسین ہے اور آپ نے میرے لیے وہ ٹھگنی چھوٹی آنکھوں والی پسند کی ہے۔ انہیں بہت غصہ آ رہا ہے، اور انہوں نے حسنہ نے کہا کہ عظمیٰ یہ تو وٹا سٹا ہے خالہ اماں کے گھر میں دونوں کا رشتہ۔ وہ اگلی بات چھپا گئی۔ حسنہ نے کہا، بھائی کہہ رہے ہیں عظمیٰ آپ کو نظر نہیں آئی؟ کیا خرابی ہے اس میں؟ آپ نے دیکھا اس کا رشتہ کتنے اعلیٰ افسر کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ ان لوگوں کو کمتر ہی سمجھتی رہیں۔ اصل میں تو حسنہ خود افسر کی وجاہت اس کی شاندار جاب مرسڈیز گاڑی کا سن کر حسد میں مبتلا ہو گئی تھی۔ حسنہ کے لائق تھا یہ رشتہ، نہ کہ اس ماسی عظمیٰ کے۔ اسد کو اچانک خیال آیا، وہ ہڑبڑا گیا، اماں بھی، ہاں یہ تو وٹا سٹا ہے، مجھے یہ وٹا سٹا بالکل منظور نہیں، آپ میری منگنی توڑ دیں، بالکل توڑ دیں۔ اب یہ کون سا سودا سما گیا ہے دماغ میں؟ منگنی تو میں نے کی ہی نہیں، کیا توڑوں؟ اماں بھی انجان بن گئیں۔ اب یہ بھی کوئی بات ہے، عظمیٰ میری ممانی ساس بن جائے گی صوبیہ کے رشتے سے، اسی رشتے سے میں عظمیٰ کا داماد۔ اوفو، بس میرا رشتہ ختم کر دیں، لوگ مذاق اڑائیں گے۔ کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، خاندان میں کئی اس قسم کے رشتے ہو چکے ہیں، میرا اپنی بہن کے ساتھ ایک سچا معاہدہ ہوا ہے، ماں سے رشتہ توڑ سکتے ہو تو یہ معاہدہ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اماں بھی کی بلیک میلنگ کام آ گئی۔ اسد جھلا گیا، مگر کیا بولتا؟ عظمیٰ فکر مند تھی۔ بھائی کی بیزاری والدہ مگر بے فکری ظاہر کر رہی تھی۔ نکاح کے دو بولوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، انسان کے سارے منفی جذبات پسپا ہو جاتے ہیں، اللہ رسول کی گواہی میں بندھن باندھا جاتا ہے۔ انسان کی کیا حیثیت کہ اس کی گواہی کو رد کرے، اور اسد جیسا شریف نخرے کر رہا ہے، کرنے دو۔ اماں تو یہ جو شادیاں ناکام ہوتی ہیں اور طلاق ہوتی ہے، یہ جواب دہ نہیں ہوتے ہیں، جواب دہ تو ہونا ہوگا، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ بعض اوقات بعض مخصوص حالات میں طلاق کی اجازت بھی ہے، لیکن اسے مکروہ فعل کہا گیا ہے، ناپسندیدہ۔ انسان کا رب سے جو تعلق ہے اسے رب ہی بہتر جانتا ہے، ہم تو اس کے احکام کی پابندی ہی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ناپسندیدگی کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار دو، طلاق نہ ہو۔ اماں مگر آپ بھائی کی مرضی تو معلوم کرتیں، وہ خوش نظر نہیں آتے، شادی کے بعد بھی خوش نہ رہے تو؟ مرضی تو میں نے تم سے بھی نہیں پوچھی، اماں بھی کے پاس جواب موجود تھا، میں یہ جانتی ہوں ماں باپ کی اطاعت گزار اولاد کو اجر ہی ملتا ہے، فرما بردار اولاد کبھی خسارے میں نہیں رہتی۔ اماں بھی کے یقین کو جھٹلانے کا حوصلہ اس میں نہ تھا، ان کا ہر عمل ہر قدم اولاد کی بہتری کے لیے ہوتا تھا۔ انہوں نے بچوں کی پرورش اور تربیت میں بہت محنت کی تھی، ہوش مندی اور جرأت سے ہر مشکل کا مقابلہ کیا تھا۔ ان کی عقل اور خود مردم شناسی کا تو اسد بھی قائل تھا، وہ ماں کی قربانیوں کا گواہ تھا، اسی لیے ان کے اشاروں کو حکم سمجھ کر تعمیل بھی کرتا تھا۔ عید اس بار کچھ زیادہ ہی طمطراق کے ساتھ آئی تھی، عظمیٰ کو اندازہ ہو گیا تھا، اس نے شیر خورما، دہی بڑے، روٹ چاٹ اور آلو چنے کی چاٹ زیادہ بنا لی۔ چاٹ مسالہ وہ گھر میں ہی بنا کر رکھتی تھی،
بہت مہمان آئے۔ اسد کی شادی کا سن کر مبارکباد اور کچھ جستجو کے شوق میں عظمیٰ کی سہیلیوں نے اس شادی کا سن کر خوب ہلا گلا کیا۔ چند دن بعد دونوں بہن بھائی کی مایوں کی رسم بھی کی گئی، لیکن اسد کسی طرح سامنے نہ آیا، نہ جانے کہاں غائب ہوا۔ رشتہ دار آئے، عظمیٰ کی رسم ادا کی، کھا پی کر سدھارے، لڑکیاں رہ گئیں گانے بجانے کے لیے۔ اماں بھی نے کئی بار اسد سے کہا کہ وہ اپنے دوستوں کو بارات اور ولیمے کی دعوت دے دے، مگر اسد نے عظمیٰ کو بتایا کہ میرے کسی دوست نے صوبیہ صاحبہ کو کچھ کہہ دیا تو ان کا ڈنڈا اور میرے دوست کی کمر یا سر۔ نہیں بھئی، میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ اب صحیح وجہ تو نہ معلوم کیا تھی بھئی، دلہن ڈنڈا جہیز میں تو لانے سے رہی، اس کے ہاتھ میں تو پرس ہوگا۔ لیکن بارات کی روانگی کے وقت اسد کی حیرانی دیدنی تھی۔ اس کے تمام دوست بصد شوق موجود تھے۔ اماں بھی کے انتظام معمولی نہ تھے۔ فہد مرحوم کے بیٹے کی شادی میں سب رشتہ داروں نے شرکت کی۔ بارات شاہ آباد پہنچی تو وہاں بے حد طباق سے استقبال ہوا۔ شادی ہال کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ افسر نے اپنی پوزیشن کے مطابق بہت اعلیٰ انتظام کیا تھا۔ ہر سمت پھولوں کی لڑیاں، روشنی کا چکا چوند، لڑکی والوں کی طرف سے اعلیٰ طبقے کی فیملیوں کی شرکت۔ افسر کے تمام احباب، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، بینکوں کے اعلیٰ عہدیدار سب فیملیز کے ساتھ موجود تھے۔ صوبیہ کے والد نے بھی اپنا فرض بخوبی ادا کیا تھا۔ بہت اچھا جہیز دیا۔ دولہا اور دلہن کو کمتر سمجھنے والوں کو علم ہو گیا کہ کوئی کم حیثیت ہوتا ہے نہ کمتر، خود کو برتر سمجھنے والوں کی عقل کا فطور ہوتا ہے۔ دلہن تو کسی دوسری دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی، دیکھنے والے تعریف کیے بغیر نہ رہے۔ اماں بھی بیٹے بہو پر آیتیں پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہیں۔ ایک لمحے کو تو اسد بھی لڑکھڑا گیا۔ رخصتی دیر رات میں ہوئی۔ عظمیٰ نے سہیلیوں کی مدد سے اسد کا حجلہ عروسی بہت نفاست اور سادگی سے سجایا تھا۔ اسد کی سنجیدگی نے اب اماں بھی کو فکرمند کر دیا تھا۔ وہ ایسا تو نہ تھا، خوش ہوتا تو خوب ہنستا، دوسروں کو ہنساتا۔ آج اس خوشی کے دن اور اس کے چہرے پر تبسم کی ہلکی لکیر بھی نہیں۔ کیا واقعی وہ اس شادی سے خوش نہیں؟ صوبیہ اسے پسند نہیں؟ مگر کیوں؟ گھر آتے ہی دولہا دلہن کے ساتھ بہن بھائی رشتہ داروں نے تصویریں بنائیں۔ سب خوش تھے، وہ بھی جیسے زبردستی کی مسکراہٹ سے سب کی تسلی کر رہا تھا۔ چچا کے بیٹے بیٹیاں پیش پیش تھے۔ آخر سب مہمان رخصت ہوئے۔ دلہن کو پہلے ہی کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ دولہا آخری مہمان کو رخصت کر کے کمرے میں پہنچا۔ اندر کا سین آگ بگولا کرنے کے لیے کافی تھا۔ دلہن بیگم لباس تبدیل کر کے سو چکی تھیں۔ ان کا عروسی لباس کرسی پر تہہ رکھا تھا، زیورات ڈبے میں بند۔ واہ بھئی، سلیقہ! تن فن کرتے باتھ روم میں گھسے، لباس تبدیل کیا، کمرے میں آ کر بے دردی سے جھنجھوڑ کر جگایا۔ کیا ہوا؟ کون آیا؟ کیا ہے؟ کچی نیند سے ہڑبڑا کر اٹھتی شعلہ جوالا کچی نیند کے باعث سبز آنکھوں میں گلابیاں گھلی ہوئی تھیں، چہرے پر تمازت، میک اپ سے عاری چہرہ، گلابی ہونٹوں کے درمیان سفید موتی دمک رہے تھے، تابناکی ایسی کہ جیسے زمین آسمان نور میں نہا گئے، زمان و مکان منور۔ دولہا نے کبھی ایسا نظارہ کہاں دیکھا تھا؟ پھولوں سے بکھرا کمرہ گھوم گیا۔ وہ چکرا گئے، یہ پری، کیا یہ میری ہے؟ ملکیت کا تصور ہی بڑا خوابناک تھا۔ مغرور ہو گئے۔ اپنے گھر میں تو رات بھر جاگا کرتی تھیں، یہاں آتے ہی سو گئیں۔ شکوہ کرنا حق تھا۔ یہاں چائے کب ملی؟ ترنت جواب آیا۔ کیوں جگا دیا؟ نیند آ رہی تھی۔ ادھر بھی ناز بھرا شکوہ تھا۔ میں یہ منہ دکھائی لایا تھا، سوچا جگا کر دے ہی دوں، ورنہ صبح اماں بھی سے شکایت کرو گی۔ منہ دکھائی ہیں؟ ارے اچھا، دکھاؤ ذرا۔ شوق کا عالم دیدنی تھا، آنکھوں میں ستارے دمک رہے تھے، چہرے پر جگمگاہٹ سی مسکراہٹ تھی کہ علامہ، یہ دکھاؤ کیا ہوتا ہے؟ تمیز سے بات کرو۔ شوہرانہ رعب خود بخود طاری ہو گیا تھا۔ جی حضور، دکھائیے حضور، اب صحیح ہے۔ بے تکلفی۔ ہاں لو دیکھو۔ اسد 1-2 فٹ کا موتی ستارے لگ لگا رنگین ڈنڈا دونوں ہاتھوں میں یوں لیے کھڑا تھا جیسے کسی بہادر کو شمشیر حیدر پیش کی جاتی ہے۔ لیجئے، آپ کی خدمت میں ایک حسین تحفہ۔ ادھر مسکراہٹ یک لک قہقہے میں تبدیل ہو گئی۔ اب وہ ہنس رہی تھی، منہ دبا کر، پیٹ دبا کر، ہنسی سے لوٹ پوٹ، اس کی ہنسی بے ریا
مصفہ ہنسی سے کمرہ جھنجھنا گیا۔ اس نے لپک کر ڈنڈا اسد کے ہاتھ سے اچک لیا، کندھے پر رکھ کر سٹائل بنایا۔ اب ٹھیک ہے؟ ہائے کتنا پیارا ہے! انگلیوں سے چمکار رہی تھی ڈنڈے کو۔ اسد اسے مبہوت ہو کر دیکھ رہا تھا۔ پاکیزہ ادا، معصوم تکلم۔ کبھی کاہے کو ایسا ہوشربا حسن دیکھا تھا؟ سادگی اور پرکاری۔ ٹھہرو میں تصویر لے لوں۔ میز سے کیمرہ اٹھا لیا۔ وہ نئے نئے پوز بناتی گئی۔ اسد کی رکی ہوئی ہنسی پھسلتی چلی گئی۔ کئی دنوں کا مصنوعی خول اتر گیا۔ اب دونوں کی ہنسی ایک دوسرے میں مدغم ہو کر کمرے کی حدود سے باہر صحن میں چکرانے لگی۔ پریشان متفکر ماں نماز کے بعد وظیفے پڑھ رہی تھیں۔ جو اسد کے دل میں اس بچی کے لیے نیک جذبات بیدار ہو جائے، اسے کوئی بھی ادا بھا جائے، زندگی میں خوشیوں کا راج ہو جائے۔ کمرے سے ابلتی ہنسی کو ملی جلی جھنکار سماعت میں شہنائی بن کر دعا کی قبولیت کا مزردہ بنانے لگی۔ انہوں نے آسمان کی جانب نظر ڈالی۔ نیلے آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ ستارے بھی انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ انہوں نے شکرانے کی نفل کی نیت کر لی۔ اس دن کا برسوں کا انتظار تھا۔ کس سہولت سے وہ دونوں کے فرائض سے سبکدوش ہوئی تھیں۔ ساری محرومیوں کا ازالہ ہو گیا تھا۔ وہ سرخ رو ہو گئی تھیں۔ بہت دکھ اٹھائے، صبر، جبر، ہمت، لوگوں کی زبان کی تندی، تلوار جیسی چھلتی زخم کریدتی نظروں کی حقارت برداشت کی، پامردی سے مصائب کا مقابلہ کیا، تب جا کر سر اٹھانے کے قابل ہوئیں۔ ساس کا تعاون، حمایت اور محبت نے ہمت بڑھائی اور دیکھتے دیکھتے دکھ کی گھٹائیں سمٹ گئیں۔ مطلع صاف ہو گیا۔ پھر وہی زخم کریدتی نظروں کے زاویے بدل گئے اور ان میں مہربانی اور خوشامد نظر آنے لگی۔ اب وقت بدل گیا تھا۔ ہمت، حوصلہ، خاموشی، تحمل اور برداشت، ایسے بے ضرر ہتھیاروں سے مقابلہ کیا جن کا توڑنا تھا۔ کسی کو جواب دیا، نہ شکایت کی اور منزل مراد حاصل کر لی۔ اب وہ اللہ کے آگے جھکی شکر ادا کر رہی تھیں۔ ان کی خاموش فریاد اور بے آواز آنسو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے۔ ہمیشہ اللہ سے ہی مدد مانگی تھی اور اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ مانگنے والے کو وہ نا امید نہیں کرتا۔ اسی یقین اور امید نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا تھا۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ستارے چمک رہے تھے۔ خوشی کے آنسو ستارے بن کر جھلملا رہے تھے اور بارگاہ رب العزت میں شکرانے کے موتیوں کا ہدیہ پہنچا رہے تھے۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف نایاب ہیں ہم۔ امید کرتی ہوں یہ اسٹوری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔